السلام علیکم ڈے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک بہت اچھا سا ناول لے کے آئی ہوں۔ یہ آفس اسپیس ہے اور یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ تو چلے اب ہم بنا وقت ضائع کیے سے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ صبح کی روشنی پھوٹی تو ہر طرف سے اندھیرا ہٹنے لگا، پورا شہر روشنی میں نہا گیا۔ آج موسم ابرآلود تھا۔ بڑی بڑی عمارتیں بڑی شان سے کھڑی تھیں، گاڑیوں کا شور و گل اور چڑیوں کی چہچہاہٹ سے سب لوگ بیدار ہونے لگے تھے، مگر اس سب کے باوجود ایک وجود ہر چیز سے بے نیاز بستر پر آرا ترچھا لیٹا تھا۔ اٹھ جا بیٹا، 10 بج رہے ہیں اور کتنا سونا ہے؟ سلمیٰ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو پردے سرکاتے ہوئے آواز لگائی تھی۔ موم سونے دینا پلیز۔ غزان نے کمفرٹ کو منہ پر رکھتے ہوئے آنے والی سورج کی روشنی سے بچنا چاہا۔ بس بہت ہوا، چلو اٹھو، آج آفس جانا پڑے گا تمہیں۔ ذیشان کی آج طبیعت خراب تھی، مگر پھر بھی آفس کیا ہے؟ سلمیٰ نے غزان کے اوپر سے کمفرٹ کھینچ کر اتارا۔ وٹ، کیا ہوا؟ بھائی کو خیریت ہے نا؟ بھائی کی طبیعت خرابی کا سن کر اسے 100 واٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ ارے کچھ نہیں ہوا، بس سر درد تھا۔ اسے کافی منع بھی کیا لیکن بغیر ناشتے کے چلا گیا۔ سلمیٰ نے الماری سے اس کے کپڑے نکالتے ہوئے کہا۔ رابعہ بھابی نہیں آئی ابھی تک؟ غازی نے بستر سے اٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں بیٹا، اسے کہاں پرواہ ہے، بس میکے جا کر بیٹھ جاتی ہے ذرا سی بات پر۔ سلمیٰ نے بھی دل کی بھڑاس نکالی تھی۔ غزان آنکھیں مٹکا کر واش روم میں گھس گیا تھا۔ وفا آئینے کے سامنے کھڑی اپنا حجاب سیٹ کر رہی تھی۔ آج وہ کافی لیٹ ہو چکی تھی آفس سے، آج تو باس سے پکا ڈانٹ پڑے گی۔ وفا نے جلدی سے گھڑی پہنی اور پرس اٹھا کر باہر بھاگی۔ ارے وفا، ناشتہ؟ زوبیہ نے، وفا کی بیسٹ فرینڈ نے آواز لگائی تھی۔ کینٹین پر کھا لوں گی، وفا نے بغیر مڑے تیزی سے بھاگتے ہوئے ہانک لگائی تھی۔ غازی دفتر میں بیٹھا فون پر اپنی من پسند گیم کینڈی کرش کھیلنے میں مصروف تھا۔ میں آئی کم ان سر؟ نسوانی آواز پر وہ چونکا۔ سامنے ہی ایک پری پیکر چہرے کو حجاب میں ڈھکے کھڑی تھی، اندر آنے والے کی اجازت طلب کر رہی تھی۔ جی جی آئیے۔ غزان نے اسے اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ سر، وہ مجھے پتہ چلا کہ ذیشان سر کی طبیعت خراب ہے تو میں پوچھنے آئی تھی کہ یہ فائل میں کس کو چیک کرواؤں، وہ تو آفس نہیں ہے۔ وفا نے اپنے ہاتھ میں پکڑی فائل اسے دکھائی تھی۔ یہ فائل مجھے دے دے، میں دیکھ لوں گا، اور بھائی کو میں نے گھر بھیج دیا ہے، سو آج میں ہی سب کچھ ہینڈل کروں گا۔ غازی نے اس کا خوبصورت چہرہ دیکھتے ہوئے خوش اخلاقی سے کہا تھا۔ جی سر، وفا مختصر سا جواب دے کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی غازی نے کاؤنٹر پر کال کر کے مینیجر کو اندر بلایا۔ جی سر، حکم کریں۔ مینیجر نے اندر آتے ہی ادب سے پوچھا تھا۔ ابے یار، یہ سرور نہیں چلے گا، چل بیٹھ، بڑا آیا ادب ادا والا۔ غازی نے ہاتھ کا مکہ بنا کر اسے دکھایا تھا۔ ہاں چل پھوٹ، اب کیا کام ہے جو بلایا ہے؟ مینیجر ندیم غزان کا بیسٹ فرینڈ بھی تھا۔ یار یہ حسینہ کون ہے، نیو آئی ہے کیا؟ غازی فوراً مدعے پر آیا تھا۔ ہاں تو میرے یار کا دل آ گیا ہے کسی حسینہ پر، ندیم نے اسے چھیڑا تھا۔ بکواس بند کر، میں بس پوچھ رہا ہوں کیونکہ پہلے کبھی اسے دیکھا نہیں نا میں نے اسے یہاں پر۔ غازی نے کرسی سے ٹیک لگا کر تھوڑا سختی سے کہا تھا۔ نیو ہے، کچھ دن پہلے ہی ہائر کیا ہے اسے۔ ندیم نے بھی مختصر جواب دے کر اسے مزید چھیڑا تھا۔ ابے گھامڑ، ظاہر ہے نیو ہی ہے، مجھے اس کی تفصیلات کون بتائے گا؟ غازی نے اسے ہلکا سا تماچا رسید کیا تھا۔ اچھا، اب دوست کو مارے گا بھی تو چل خیر ہے۔ ندیم نے رونے کی بھرپور اداکاری کی تھی۔ دفعہ ہو جا، بکتا ہے یا مار مار کے ہڈیاں توڑ دوں؟ اب کی بار غازی کو شدید غصہ آیا تھا۔ اچھا بتاتا ہوں، ندیم نے ہاتھ اوپر کر کے کہا تھا۔ یہ ٹیم لڑکی ہے، وفا نام ہے، ہاسٹل میں رہتی ہے، جاب کی ضرورت تھی تو ذیشان بھائی نے رکھ لیا، 1 ہفتے پہلے ہی جوائن کیا ہے۔ اس کی ایک دوست بھی ہے، زوبیہ، جو قریب اسکول میں ٹیچر ہے۔ دونوں ہی بیچاری، بس۔ ندیم نے سر افسوس سے ہلایا تھا۔ ساری تفصیل سن کر غازی نے سر ہلایا اور میز پر پڑی وہی فائل جو وفا دے کر گئی تھی اسے پڑھنے لگا۔ وفا تھکی ہاری شام کو 4 بجے ہاسٹل کے کمرے میں داخل ہوئی جہاں زوبیہ بچوں کے پیپرز چیک کرنے میں مصروف تھی۔ السلام علیکم، وفا نے برقع اتار کر ایک طرف رکھا تھا۔ وعلیکم السلام۔ زوبیہ نے پیر میز پر رکھ کر سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ چائے پیو گی؟ بنا دوں؟ زوبیہ نے اس کے تھکے وجود کو دیکھا تھا۔ ہاں پلیز، وفا نے صوفے پر گرتے ہوئے زوبیہ کو مختصر جواب دیا تھا۔ جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا، آج کافی تھک گئی تھی وہ۔ موم کیسی ہیں؟ غزان ابھی آفس سے آیا تھا اور لان میں بیٹھی اپنی ماں کے گلے لگ گیا۔ ٹھیک ہو؟ کیسا رہا دن؟ سلمیٰ نے بھی اسے گلے لگا کر اپنے پاس بٹھایا۔ بہت اچھا تھا موم، غزان نے خوش ہو کر بتایا تھا۔ رابعہ چائے بنا دو؟ ذیشان نے لان میں آتے ہوئے رابعہ کو آواز دی تھی جو ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی۔ بھابی آ گئی ہیں؟ غزان نے ذیشان سے پوچھا تھا۔ ہاں آ گئی ہے، ذیشان نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا، جبکہ سلمیٰ کے چہرے کے بدلتے زاویے کو دیکھ کر غازی نے اب مشکل ہنسی روکی تھی۔ اور سب ٹھیک ہے آفس میں؟ ذیشان نے غازی کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا تھا۔ ہاں سب زبردست ہے، غازی نے مسکرا کر جواب دیا۔ بستر پر لیٹے وہ چھت کو گھور رہا تھا، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بار بار وفا کا معصوم سا چہرہ، حجاب میں لپٹا چہرہ اس کے سامنے آ رہا تھا۔ آخر یہ لڑکی میرے حواسوں پر کیوں سوار ہو رہی ہے؟ مجھے تو لڑکیوں میں دلچسپی نہیں تھی، پھر یہ کیا؟ غازی خود سے سوال کر رہا تھا۔ کروٹ بدلتے بدلتے وہ نہ جانے کس پہر نیند کی وادی میں کھو گیا تھا۔
غازی کہاں چلے اتنی صبح صبح؟ ذیشان نے ناشتے کی ٹیبل پر سے موجود دیکھ کر حیرانگی سے پوچھا۔ آفس۔ غازی نے منہ چھپا کر بے نیازی سے کہا۔ کیا؟ ذیشان کے ساتھ ساتھ سلمیٰ اور رابعہ کا بھی منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ ہاں کیوں، میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہے جو سب مجھے منہ کھولے دیکھ رہے ہیں؟ غازی نے مسکرا کر شرارتاً کہا تھا۔ واقعی یہ سدھار کیسے آیا تم میں؟ سچ سچ بتاؤ، ذیشان نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے پوچھا۔ اس کا جواب تو غازی کے پاس بھی نہیں تھا، نہ جانے کیوں دل بار بار وفا کو دیکھنے کی تمنا کر رہا تھا۔ غازی نے آنکھیں مٹکا کر جوس کا گلاس منہ کو لگا لیا تھا۔ وفا اپنے کیبن میں بیٹھی پریزنٹیشن کو آخری ٹچ دے رہی تھی جب دروازہ نوک کر کے غزان اندر داخل ہوا تھا۔ ارے سر آپ مجھے بلایا ہوتا، وفا نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ ارے نہیں، کام میرا تھا تو میں ہی آ گیا۔ وہ پریزنٹیشن ریڈی ہے تو چلیں؟ غازی نے مسکرا کر کہا۔ جی ریڈی ہے، بس آپ چلیں، میں ابھی آئی ہوئی۔ وفا نے اسے جواب دیا اور جلدی سے چیزیں سمیٹنے لگی۔ غازی مسکرا کر باہر چل دیا تھا۔ غازی اور وفا میٹنگ سے واپس آ رہے تھے۔ گاڑی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ غازی وقفے سے وفا کو دیکھ لیتا جو ہنوز کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ غازی نے کچھ سوچ کر گاڑی آئس کریم پارلر کے سامنے روک دی تھی۔ کیا ہوا؟ وفا نے چونک کر پوچھا۔ آئس کریم کھاتے ہیں؟ غازی نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ وفا بھی منہ بنا کر اتری تھی۔ مجھے گھر جانا تھا، اس کی ضرورت نہیں ہے، وفا نے تکلف سے کہا تھا۔ غازی بنا کچھ بولے اس کا ہاتھ پکڑ کر پارلر کے اندر لے گیا۔ اس کی اس بے باکی پر وفا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں۔ کون سا فلیور لیں گی؟ غازی نے ٹیبل کی ایک طرف اسے بٹھایا اور دوسری طرف خود بیٹھ کر ویٹر کو اشارہ کرتے اس سے پوچھا تھا۔ جو بھی ہو چلے گا، وفا نے جھجکتے ہوئے کہا تھا۔ 2 چاکلیٹ فلیور۔ غازی نے آرڈر دیا۔ کچھ دیر میں وہ آئس کریم سامنے رکھے کھانے میں مصروف تھے۔ کیا آپ کا نمبر لے سکتا ہوں؟ غازی نے تھوڑا جھجکتے ہوئے کہا تھا۔ کس لیے؟ وفا نے چونک کر اس سے الٹا سوال کیا۔ ویسے ہی کبھی کبھار بات چیت کے لیے۔ غازی نے مسکرا کر کہا۔ نہیں، میں کسی کو اپنا نمبر نہیں دیتی، سوری۔ وفا نے آئس کریم جلدی سے ختم کی اور باہر کی جانب چل دی تھی۔ غازی اس کی ناراضگی پر بوکھلا گیا اور بھاگ کر اس کے پیچھے گیا جو رکشہ روک رہی تھی۔ ارے رکے پلیز، آپ ناراض؟ غازی کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ رکشے میں بیٹھ کے چل دی تھی۔ شیٹ، غازی نے غصے سے پیر زمین پر مارا تھا۔ سمجھتا کیا ہے خود کو، لوفر آوارہ؟ وفا نے روم میں آتے ہی غازی کو خوبصورت ناموں سے پکارا تھا۔ کیا ہوا؟ غصہ کیوں آ رہا ہے تمہیں؟ زبیہ نے پانی تھماتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ وفا نے سارا پانی 3 سانسوں میں پی کر پیا اور الحمدللہ پڑھ کر پھر سے غازی کو کوسنے لگی۔ اگر باس کا بھائی نہ ہوتا تو جوتے لگا کر آتی۔ ارے ہوا کیا ہے، بتاؤ تو صحیح، زبیہ نے اکتا کر پوچھا تھا۔ وہ غزان قریشی جانتی ہے نا اسے، ذیشان بھائی کا سر؟ وفا نے اسے یاد دلایا تھا۔ ہاں، وہ ہینڈسم سا لڑکا۔ زبیہ کی بات سے اسے طیش آیا تھا۔ ہینڈسم مائی فوٹ نمبر مانگ رہا تھا، لوفر، وفا نے پیر پٹک کر کہا تو زبیہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کیا؟ اور تو اس سے نمبر مانگا؟ سچی؟ زبیہ کی حیرت میں ڈوبی آواز آئی تھی۔ اور کیا جھوٹ؟ وفا نے منہ بسوڑا تھا۔ ارے وہ تو لڑکیوں سے دور بھاگتا ہے، تو اس سے نمبر؟ پوری بات بتا تو کیا بات ہوئی ہے؟ زبیہ نے بے یقینی سے پہلے سوال کیا، پھر پوری بات بتانے کی فرمائش کی۔ وفا نے ساری بات اسے بتا ڈالی تھی۔ مطلب وہ تجھے پسند کرنے لگا ہے؟ زبیہ نے سوچتے ہوئے کہا تھا۔ بعد میں جاؤ تم بھی۔ وفا پیر پٹکتی واش روم میں جا گھسی تھی۔ غازی دیکھ، میں کچھ کرتا ہوں، مگر پہلے تو اسموک کرنا بند کر، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ ندیم نے اسے اسموک سے روکنے کی تیسری کوشش کی مگر وہ سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اف، ندیم جھٹکے سے اٹھا اور اس کا ہاتھ سے سگریٹ لے کر کھڑکی سے باہر پھینکا۔ ندیم، کیا ہے یار؟ غازی نے منہ بنا کر گلہ کیا تھا۔ بس کر دے، کتنی بار بولا ہے اسموک مت کیا کر، مگر تو ہے کہ۔ ندیم غصے سے بات دوری چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ غازی سر جھٹک کر بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ کیا کمی ہے مجھ میں جو میری بات بھی پوری سنے بغیر وہ وہاں سے نکل گئی۔ غازی اپنی سوچوں میں گم تھا۔ کوئی بات نہیں، میں کل سے ایکسکیوز کر لوں گا، جسٹ فرینڈ شپ ہی تو کرنی تھی۔ غازی خود کو ریلیکس کر کے آنکھیں موند گیا تھا۔ وفا فجر کی نماز پڑھ کر قرآن کی تلاوت کرنے میں مصروف تھی۔ زبیہ نے جلدی سے ناشتہ بنایا، پھر دونوں نے ناشتہ کیا۔ زوبی، میں آج آفس نہیں جا رہی، تو جا، میں باقی کا کام نپٹا لوں گی، وفا نے برتن سمیٹتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں خیریت؟ زبیہ جانتی تھی کہ وہ کیوں کترا رہی ہے۔ بس طبیعت بوجھل سی ہے، وفا نے سر دباتے ہوئے کہا تھا۔ چل ٹھیک ہے، تو آرام کر، میں چلتی ہوں۔ زبیہ نے پرس اٹھایا اور روم سے نکل گئی۔ غازی وفا کو آفس میں نہ پا کر ندیم کے پاس گیا تھا۔ یار وفا نہیں آئی آج؟ کاؤنٹر پر اپنا کسرتی بازو رکھ کر اس نے ندیم سے پوچھا، سرگوشی کے انداز میں پوچھا۔ نہیں، چھٹی پر ہے، وہ کال کی تھی اس نے، ندیم نے کاپی پر کچھ لکھتے ہوئے بولا تھا، پھر کاپی ایک طرف رکھ کے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ غازی، کیا چاہتا ہے تو اس سے؟ ندیم، تو اس کا نمبر اور ایڈریس دے مجھے۔ غازی نے حکم صادر کیا تھا۔ جو حکم سر؟ ندیم نے بھی شرارت سے کہا تھا۔ وہ دونوں ہنس پڑے تھے۔ وفا صوفے پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی جب اس کا موبائل بجا۔ اس ان نون نمبر سے کال تھی۔ السلام علیکم، جی کون؟ وعلیکم السلام مس وفا۔ غازی کی آواز پہچان کر وفا کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کون؟ وفا نے جان بوجھ کر پوچھا تھا۔ میں آپ کے ہاسٹل کے گیٹ پر کھڑا ہوں، پلیز آ کر مجھے مل لیں۔ غازی نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر حکم دیا تھا۔ میں آپ کی نوکر نہیں ہوں جو آپ کی ہر بات مانوں۔ وفا نے دانت پیس کر کہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں ہی آ جاتا ہوں ادھر۔ غازی نے ریڈ پن کا مظاہرہ کیا تھا۔ وفا نے کال کاٹ دی اور کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو واقعی اس کی گاڑی باہر
باہر کھڑی تھی وہ گارڈ سے باتوں میں مصروف تھا، کہیں یہ سچ مچ ہی نہ آ جائے، پتہ نہیں کیا چاہتا ہے۔ وفا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور بڑی سی چادر اوڑھ کر باہر نکل آئی۔ جی بولیں۔ غازی گارڈ کو اندر جانے کے لیے منا رہا تھا، مگر گارڈ اسے اندر جانے سے روک رہا تھا۔ بیوی اپنی عاشقوں سے باہر ہی ملا کرو، یہاں اور بھی لڑکیاں ہیں، ان پر برا اثر پڑتا ہے۔ گارڈ نے وفا کی آواز پر مڑ کر اسے طنز کیا تھا، اے سالے اپنی اوقات میں رہ۔ غازی نے غصے سے اس کا گریبان پکڑ لیا تھا، چھوڑ دے ان کو، یہ نئے ہیں، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ وفا نے غازی کو روکتے ہوئے کہا تھا، سب جانتا ہوں تم جیسی لڑکیوں کو۔ گارڈ نے کالر جھاڑتے ہوئے کہا تھا، انکل میں یہاں 4 سال سے رہ رہی ہوں، یہ میرے باس ہیں، میں ان کی ملازمہ ہوں، بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں، آپ کی بھی بیٹیاں ہیں۔ وفا نے غصے سے مگر ادب کے دائرے میں رہ کر گارڈ کو ٹوکا اور گیٹ سے نکل کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ سوری، میری وجہ سے۔ غازی نے اپنی بات ادھوری کی تھی، کام کی بات کریں۔ وفا نے بے رخی سے کہا تھا، یہاں نہیں، آپ چلیں میرے ساتھ۔ غازی نے گارڈ کی طرف اشارہ کیا تھا، دیکھیں میں ویسی نہیں ہوں جیسا آپ سمجھ رہے ہیں، میں شریف لڑکی ہوں۔ اگر آپ مجھے ویسی فضول لڑکی سمجھتے ہیں جو اپنی عزت آپ کے آگے لا کر رکھ دے تو آپ غلط ہیں، جائیے اپنی جیسی کو ڈھونڈیں۔ وفا نے غصے سے آنکھیں نکال کر کہا تھا، کیا مطلب ہے؟ میں صرف تمہیں پسند کرتا ہوں، میں آوارہ نہیں ہوں، نہ ہی لڑکیوں کو استعمال کرتا ہوں، سمجھی؟ غازی غصہ ضبط کرتا ہوا اسے گھور کر بولا تھا۔ اس سے پہلے وفا کچھ کہتی وہ گاڑی زن سے بھگا لے گیا تھا۔ وفا شرمندہ سی ہو کر روم میں آ گئی تھی۔ حد ہے وفا، تمہیں اتنا نہیں بولنا چاہیے تھا۔ زوبیہ ساری بات سن کر غصے میں بولی تھی، یار غصہ آ گیا، میں نے گارڈ انکل کا غصہ بھی نکال دیا، مگر اسے بھی یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وفا نے شرمندگی سے کہا تھا، وفا دیکھ، شادی تو کرنی ہی ہے نا تو نے، اگر وہ تجھے پسند کرتا ہے اور سیریس ہے تو ایسی بے رخی کا کیا مطلب؟ زوبیہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا، یار شادی کے بارے میں نے کچھ نہیں بولا، جسٹ نمبر مانگا تھا، شادی کے بارے میں اس نے کچھ نہیں بولا، جسٹ نمبر مانگا اور دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا۔ وفا نے اس کی غلط فہمی دور کی تھی، ارے محبت کی پہلی سیڑھی دوستی ہی ہوتی ہے۔ ندیم سے بھی پہلے دوستی؟ زوبیہ کی زبان پھسلی اور کہتے کہتے روکی، کیا مطلب؟ کون ندیم؟ وفا نے مشکوک نگاہوں سے اسے گھورا تھا، کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ زوبیہ نے بات سنبھالنی چاہتی کہ بول، کیا چھپا رہی ہے، جلدی بول۔ وفا نے انگلی اٹھا کر اس سے پوچھا تھا، یار وہ تیرے آفس میں کام کرتے ہیں، مینیجر ندیم۔ زوبیہ نے جھجکتے ہوئے سچ ہی کہہ دیا تھا، کیا وہ ندیم بھائی جو غازی کے دوست بھی ہیں؟ وفا نے تصدیق کرنی چاہی تھی، ہاں وہیں۔ زوبیہ نے ہاتھ کی انگلیاں چٹکھاتے ہوئے کہا تھا، کب سے چل رہی ہے؟ وفا نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس سے پوچھا، اس وقت وہ اپنی پریشانی بھول کر اس کی پریشانی میں لگ گئی تھی۔ 1 مہینے سے بس۔ زوبیہ نے ایسے کہا جیسے 1 مہینہ نہیں 1 دن ہو، اور تو نے مجھے بتایا تک نہیں، اسی ذریعے سے میری جاب بھی لگی ہے، تو نے ندیم بھائی سے ہی کہا تھا نا؟ وفا کچھ سمجھتے ہوئے کہنے لگی تھی، ہاں وفا، لیکن میں نے تجھے اس لیے نہیں بتایا کہیں تو غصہ نہ ہو جائے۔ زوبیہ نے وجہ بیان کی، دفعہ جو یہاں سے۔ وفا نے غصے سے اسے گھور کر کہا تھا اور پیر پٹکتی کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ غازی ریلیکس، کچھ نہیں ہوتا، میں زوبیہ سے بات کرتا ہوں۔ ندیم نے غازی کو زوبیہ کے بارے میں بتا دیا تھا، یار وہ سمجھتی کیا ہے، میں مرا جا رہا ہوں اس کے لیے، حد ہے، اتنا بڑا الزام وہ کیسے مجھ پر لگا سکتی ہے؟ غازی صدمے سے نہیں ڈالتا، کل وہ آفس آئے تو سیدھا اس کو بتا دینا کہ تو اس کے لیے سیریس ہے، وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ ندیم نے اسے مشورہ دیا تھا، ٹھیک ہے، وہ مانے گی تو اچھا ہے، ورنہ مجھے اور بھی طریقے آتے ہیں۔ غازی نے پرسرار مسکراہٹ سے کہا تھا، کیا مطلب؟ تو کیا کرے گا؟ ندیم نے اسے دیکھتے ہوئے گھورا تھا۔ جواب میں غازی کا کہکہ بلند ہوا۔ وفا کینٹین میں بیٹھی خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہی تھی، ہمت کر کے وہ غازی کے کیبن میں گئی تھی۔ سر وفا کے بخار پر اسموک کرتا غازی ٹھڑکا تھا، سگریٹ ایش ٹرے میں پھینک کر وہ حیران سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ سر، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی، ایکچولی سوری، اس دن میں نے کچھ زیادہ ہی کہہ دیا تھا۔ وفا انگلیاں مروڑتی بے چینی سے بولی تھی، چلیں میرے ساتھ۔ گاڑی کی چابی اٹھا کر وہ کیبن سے باہر نکلا تھا، اس کے پیچھے پیچھے ہی وفا نکل گئی تھی۔ گاڑی ایک ریسٹورینٹ کے آگے روک کر وہ باہر نکل گیا تھا، پورے راستے اسپاٹ علی وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ وفا کو ڈر نے آن گھیرا تھا۔ ایک میز پر بیٹھ کر غازی نے آرڈر دیا اور وفا کی جانب متوجہ ہوا، دیکھیں مس وفا، میں ایسا ویسا فلرٹی لڑکا نہیں ہوں، آئی ایم سیریس، شادی کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے۔ غازی کی بات نے وفا کو ساکت کر دیا تھا، وہ آنکھیں پھاڑے سے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ مسٹر غازی، آپ کو لڑکیوں کی کمی نہیں ہے تو پھر آپ میرے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ وفا نے اسے سمجھانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ وفا، میں تمہیں پسند کرتا ہوں، مجھے جواب چاہیے آپ سے، تم پر اس نے اپنی بات دہرائی تھی۔ آپ کے گھر والے مجھ جیسی یتیم لڑکی کو قبول کر لیں گے؟ وفا نے خدشہ ظاہر کیا تھا، تم مجھے پسند ہو یہی بہت ہے، مجھے تو کسی بات سے فرق نہیں پڑتا۔ غازی نے اس کا ہاتھ تھام کر محبت سے کہا، سر آپ کا آرڈر۔ ویٹر نے برگر ان دونوں کے سامنے رکھتے ہوئے کہا تھا، میں سوچوں گی، تب تک آپ بھی اچھی طرح سوچ لیں، آپ کی فیملی آپ کے خلاف نہ ہو جائے۔ وفا نے اپنا ہاتھ چھٹوا کر کہا تھا،
قاضی نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ وفا، جب تم اسے امید لائی ہو تو پریشان کیوں ہو؟ وہ اچھا انسان ہے۔ زوبیہ وفا کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ خاصی پریشان ہو گئی تھی قاضی کے اچانک پرپوزل سے۔ زوبی، یار مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس لیے میں نے اس سے سوچنے کا وقت لے لیا، مگر اس سے شادی نہیں کروں گی، وفا نے نچلا ہونٹ دانتوں سے چباتے ہوئے کہا تھا۔ مگر زوبیہ کچھ کہتی سے پہلے وفا نے اسے ٹوک دیا تھا۔ زوبی، ہم یہ ہاسٹل چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہم کہیں اور رہ لیں گے، میں قاضی سے شادی نہیں کر سکتی، پلیز۔ وفا نے زوبی کے ہاتھ پکڑ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وفا، پاگل ہوگی، خبردار ایسا سوچنا بھی مت۔ زوبیہ نے ہاتھ چڑھوا کر اسے جھڑکا تھا۔ وفا نے گہرا سانس لے کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی تھی۔ موم جو بھی ہو، وہ جیسی بھی ہے، میں اسی سے شادی کروں گا بس۔ قاضی سلمیٰ کو حتمی فیصلہ سنا کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ ذیشان نے بھی رابعہ سے لو میرج کرنے کی میرج کی تھی، مگر اب رابعہ نے گھر میں جو لڑائی جھگڑے کر کے سکون پر بات کیا ہوا تھا وہ میں نہیں ہونے دوں گی۔ سلمیٰ غصے میں بڑبڑاتی ہوئی اٹھی تھی۔ وفا، میں جا رہی ہوں، خدا حافظ۔ زوبیہ تیار ہو کر وفا کو بتا کر اسکول کے لیے نکل گئی تھی۔ وفا نے اپنے سارے کپڑے اور کچھ سامان پیک کیا اور ایک چٹھی لکھ کر میز پر رکھ دی۔ ایک آخری نظر کمرے پر ڈال کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ اس کی منزل کہاں تھی وہ انجان تھی، مگر اس کا قاضی سے دور ہونا ضروری تھا۔ ندیم، ہیلو، وہ وفا چلی گئی ہے کہیں؟ زوبیہ نے فون پر ندیم کو بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ کیا مطلب، کہاں چلی گئی ہے؟ وہ رات کو کہہ رہی تھی کہ وہ قاضی سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اس لیے وہ چلی جائے گی۔ زوبیہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے، نہ جانے وفا کس حال میں ہوگی۔ دیکھو میں آتا ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ ہاں جلدی۔ زوبیہ نے کال کاٹی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ میری وفا، یہ کیا کر دیا تم نے؟ کہاں ڈھونڈوں گی میں اب تمہیں؟ زوبیہ کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ قاضی صبح سے وفا کا نمبر ٹرائی کر رہا تھا، مگر نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ وہ آفس بھی نہیں آئی تھی۔ قاضی ندیم تیزی سے کیبن میں داخل ہوا تھا۔ کیا ہوا، خیریت؟ قاضی اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ تو چل میرے ساتھ۔ خیریت نہیں ہے۔ ندیم قاضی کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل گیا تھا۔ ارے بتا تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ قاضی سے کہتا رہ گیا، مگر ندیم کچھ کہے بغیر تیزی سے گاڑی میں بیٹھا۔ قاضی نے بھی اس کی تائید کی اور وہ زن سے گاڑی بھگا لے گیا تھا۔ وہ لوگ ہاسٹل پہنچے تو زوبیہ گیٹ پر ہی کھڑی تھی۔ زوبیہ، بتا ہوا کیا ہے؟ ندیم نے گاڑی سے باہر آ کر زوبیہ سے سوال کیا تھا۔ وہ ندیم ہے، جب اسکول سے گھر واپس آئے تو وفا کمرے میں نہیں تھی اور کمرے کی چابی گارڈ انکل کے پاس تھی۔ میں کمرے میں پہنچی تو میز پر ایک پرچی تھی، وہ یہ ہے۔ زوبیہ نے ساری بات بتا کر پرچی دکھائی جو قاضی نے اس کے ہاتھ سے چھین لی تھی۔ زوبی، میری جان، میں جا رہی ہوں، میں قاضی سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اپنا خیال رکھنا پلیز، تمہاری وفا۔ ڈیم اٹ۔ قاضی نے غصے سے گاڑی کے شیشے پر منہ رسید کیا۔ وہ کہاں ہو سکتی ہے، تمہیں کچھ اندازہ ہے؟ ندیم نے روتی زوبیہ سے پوچھا تھا۔ ہاں، وہ شاید اس وقت اماں جی کے گھر ہو۔ زوبیہ نے جیسے ہوش میں آ کر جواب دیا۔ کون اماں جی؟ قاضی نے جلدی سے زوبیہ سے پوچھا تھا۔ وہ اکثر ہم وہاں جاتے تھے، شاید وہ وہاں ہو یا شاید نہ ہو، وہ اماں جی سے ہماری دوستی ہے تھوڑی۔ زوبیہ نے پرسوچ انداز سے کہا تھا۔ لیٹس گو ابھی۔ قاضی نے ان دونوں کو کہا تھا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وفا پورا دن اماں جی کے پاس بیٹھی رہی تھی۔ اماں جی نے اسے کافی سمجھایا، پھر وہ وہاں سے نکلے اور سڑک کے کنارے بینچ پر بیٹھ گئی۔ کاش میری زندگی اتنی مشکل نہ ہوتی، کاش موم ڈیڈ آپ کے ساتھ ویسا نہ کرتے۔ وفا نے گہری سانس لے کر حسرت کی تھی، آنکھوں سے ایک آنسو لڑکھڑاتا ہوا اس کے حجاب میں جذب ہو گیا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی بیٹھے رہنے کے بعد اس نے ایک ٹیکسی روکی اور اسے راستہ سمجھا کر بیٹھ گئی۔ وہ لوگ ابھی راستے میں ہی تھے جب زوبیہ کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے پرس سے موبائل نکالا تو اس کی چیخ نکلی، وفا، وفا کی کال ہے۔ زوبیہ نے خوش ہو کر کال اٹھائی۔ قاضی نے گاڑی ایک جگہ پارک کر دی تھی۔ وفا، تم کہاں ہو؟ میں کتنی پریشان ہو گئی تھی، زوبیہ رو دی تھی۔ ندیم اور قاضی زوبیہ کی طرف دیکھ کر حیران ہوئے تھے۔ وہ وفا سے جنون کی حد تک محبت کرتی تھی، جیسے وہ دوست نہیں بہن ہو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ ہم آ رہے ہیں، زوبی نے وفا کو کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ چلے قاضی بھائی، وفا ہاسٹل میں ہے۔ زوبی نے بھرپور مسکراہٹ سے آنسو صاف کرتے ہوئے قاضی سے کہا۔ قاضی نے بغیر کچھ کہے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ گاڑی رکتے ہی وہ تیز سے اترا اور ہاسٹل کے گیٹ سے گزر گیا۔ گارڈ انہیں روکتا رہ گیا، مگر وہ تینوں سیدھا روم میں گئے تھے۔ دروازہ کھولا تو سامنے وفا پریشان اور نڈال سی صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ قاضی بھاگ کر اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ وفا، کہاں چلی گئی تھی تم؟ جانتی ہو کتنا ڈر گیا تھا میں۔ قاضی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نرم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں یہیں تھی، آپ پلیز اوپر بیٹھے۔ وفا نے اپنی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، وہ رو رہی تھی، بہت روئی تھی کیونکہ وہ تھک چکی تھی۔ وفا، قاضی کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اس سے پہلے وفا نے اسے روک دیا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ پلیز یہاں سے جائیں، میں آپ سے کل بات کروں گی پلیز، وفا نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ زوبیہ اور ندیم ساکت سے کھڑے دیکھ رہے تھے۔ ندیم قاضی کو لے کر ہاسٹل سے نکل گیا تھا۔ وفا، کہاں تھی تم؟ زوبیہ نے بھاگ کر وفا کو گلے لگایا۔ بس کچھ نہ پوچھ زوبی، میں تھک گئی ہوں بہت، وفا نے صوفے پر گرتے ہوئے کہا تھا۔ وفا، آخر کیا بات ہے؟ تو بھول کیوں نہیں جاتی؟ جو بھی ہوا اس کا قاضی سے کیا تعلق؟ وہ تو کچھ نہیں جانتا، تو اسے سب بتا دے، سب کچھ۔ زوبیہ نے وفا کو کندھے سے تھام کر سخت الفاظ میں کہا تھا۔ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی اور تو بھی چپ رہنا۔ میں اور تم کل ان سے ملنے جا رہے ہیں، میں نے کچھ سوچا ہے، اب میں بدلہ لوں گی۔ وفا نے سرخ آنکھوں سے
آنکھوں سے کہا تھا۔ غصے سے لال پیلا ہوتا چہرہ اور بھی حسین منظر پیش کر رہا تھا۔ تو کیا کرے گی وفا؟ زوبیہ نے خوفزدہ ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ جواب میں وفا مسکرا دی تھی۔ غازی آفس آ چکا تھا۔ اسے وفا کا بے صبری سے انتظار تھا۔ اچانک ندیم کیبن میں آیا تھا۔ غازی چل۔ ندیم نے غازی کو دیکھتے کہا۔ کہاں؟ غازی نے بیزاری سے کہا۔ وفا نے کیفے میں بلایا ہے، چل۔ ندیم نے وفا کا پیغام دیا تھا، اس نے مجھے کال کیوں نہیں کی؟ غازی نے بھویں سکڑ کر پوچھا تھا۔ مجھے نہیں معلوم، چل۔ ندیم تیزی سے کہہ کر نکل گیا تھا۔ وہ چاروں آمنے سامنے بیٹھے خاموشی سے کافی پینے میں مصروف تھے۔ میں شادی کے لیے تیار ہوں، مگر زوبیہ اور ندیم کی شادی بھی ہمارے ساتھ ہوگی، وفا نے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی بات پر زوبیہ حیران ہوئی تھی۔ بس اتنی سی بات؟ غازی نے مسکرا کر کہا۔ جی، وفا نے مختصر جواب دیا تھا۔ وہ آپ باتیں کریں، میں اور زوبیہ ذرا آتے ہیں۔ ندیم نے زوبیہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا اور دوسری ٹیبل پر چلے گئے۔ وفا، کیا تم خوش نہیں ہو؟ غازی نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ غازی، میں خوش ہوں، میں چاہتی ہوں آپ کو، مگر میں ایک بے سہارا لڑکی ہوں، نہ جانے آپ کی فیملی کیا سوچے گی؟ وفا نے اپنا خدشہ ظاہر کیا تھا۔ غازی اٹھ کر اس کے پاس والی کرسی پر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف موڑتا ہوا بیٹھ گیا۔ میں ہوں نا، پھر تمہیں ڈر کس بات کا ہے؟ غازی کی بات پر وفا نے مسکرا کر سر اس کے کندھے پر رکھ دیا تھا۔ غازی، اگر تم نے اس لڑکی سے شادی کی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے، سلمیٰ نے غصے سے چیخ کر کہا۔ اور اگر میری شادی وفا سے نہ ہوئی تو میں زندگی بھر آپ کو چہرہ نہیں دکھاؤں گا، غازی نے دھاڑ کر کہا۔ اس کی دھاڑ سے ساری دیوار ہل گئی تھی۔ غازی، تم کمرے میں جاؤ، ریلیکس کرو۔ ذیشان شور سن کر باہر آیا تو اس نے غازی کو کمرے میں بھیجا تھا۔ بھیا، میں دونوں بچوں کو ایسے نہیں دیکھ سکتی۔ پہلے ذیشان نے رابعہ سے شادی کر کے میرا جینا حرام کیا اور اب غازی بھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سلمیٰ اپنے بڑے بھائی حارث کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی۔ سلمیٰ، تم ضد میں آ کر بچوں کو نہ کھو دینا، ایک بار شادی ہو لینے دو، پھر ہم پتہ صاف کر دیں گے، حارث نے سلمیٰ کو سمجھایا تھا۔ بھیا، رابعہ کی بار بھی تو آپ نے ہی کہا تھا، مگر 1 سال ہو گیا ہے شادی کو، آپ نے کچھ نہیں کیا، سلمیٰ نے طنزیہ کہا تھا۔ سلمیٰ، ریلیکس رہو، آہستہ آہستہ سب ہوگا، تم دیکھنا کچھ ہی دنوں میں اس کا بندوبست بھی ہو جائے گا، منزل قریب ہے، حارث نے مکروہ مسکراہٹ سے کہا تھا۔ ہال مہمانوں سے بھر چکا تھا۔ دلہن ابھی تک اسٹیج پر نہیں آئی تھی۔ اچانک پورا ہال سیٹیوں اور تالیوں سے گونج اٹھا۔ دونوں دلہنیں اور دلہا مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوئے تھے۔ دونوں جوڑے ایک کے ساتھ بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ دلہن ننھرے پر نقاب کیا ہوا تھا، لال رنگ کے بھاری کامدار فراق میں وہ چہرے کو ڈھک کر بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وفا ہال میں سب لوگوں کے سامنے بنا حجاب کے نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے دونوں دلہنوں نے اپنا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ ندیم اور غازی نے سفید شلوار قمیض پر گولڈن جیکٹ پہن رکھی تھی، سر پر صحرا سجائے دلہنوں کے ساتھ آہستہ آہستہ چلے آ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دونوں جوڑوں کو اسٹیج پر بٹھا کر نکاح شروع کیا گیا۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے وفا کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ زوبیہ اس کے پاس ہی بیٹھی تھی، اس نے وفا کو تسلی دی۔ نکاح کے بعد کافی دیر تک یوں ہی موج مستی چلتی رہی۔ آہستہ آہستہ مہمان واپس لوٹ رہے تھے۔ غازی، میں تھک چکی ہوں بہت، وفا نے غازی سے بیزاری سے کہا۔ وہ صبح سے بھاری کپڑوں اور زیور میں تھک چکی تھی۔ جی جان غازی، ابھی آپ کا پوڑن کا ٹولہ لاتے ہیں، غازی شرارت سے کہتا وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ زوبیہ اور ندیم نہ جانے کون سی باتوں میں مصروف تھے، انہیں آس پاس کا ہوش تک نہ تھا۔ گھر داخل ہوتے ہی سلمیٰ اور رابعہ نے ان کا استقبال کیا۔ زوبیہ اور ندیم حال سے ہی اپنے فلیٹ چلے گئے تھے، کیونکہ ندیم کے والدین حیات نہیں تھے۔ ایک بہن تھی، وہ بھی کراچی رہتی تھی، جس سے ندیم کی کچھ خاص بنتی نہیں تھی۔ وجہ تھی اس کی مغرورانہ طبیعت، اس نے امیر لڑکے سے بھاگ کر شادی کر لی۔ والدین کی وفات پر وہ سرسری سا آ گئی تھی، مگر اس کے بعد اس نے بھائی کو کبھی فون تک نہیں کیا تھا۔ کچھ رسمیں کرنے کے بعد وفا کو کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ وفا اس کشیدہ کمرے میں بیٹھی اپنے ماضی میں کھو گئی تھی۔ وہ شادی میں اور پھر گھر میں بھی اس شخص کو دیکھ کر اسے آگ لگ رہی تھی۔ جو بھی ہو، میں اس کو ضرور انجام پہنچا کر رہوں گی، وفا نے ہاتھوں کی مٹھی بنا کر غصہ ضبط کرتے ہوئے سوچا تھا۔ کیا سوچ رہی ہیں میڈم؟ غازی کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ آپ کب آئے؟ غازی کے یوں اچانک ٹپکنے پر وہ بوکھلا گئی تھی۔ تب جب آپ اس خوبصورت چہرے پر مسکراہٹ لیے مجھے یاد کر رہی تھی، غازی نے شرارت سے اس کی ناک پر چٹکی کاٹی۔ آج وفا نے بھی شرارت سے اپنا ناک سہلایا تھا۔ ویسے آج کوئی بہت حسین لگ رہا ہے، غازی نے محبت سے بھرپور لہجے میں اس کی تعریف کی تھی۔ شکریہ، وفا نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ آئے ہائے، شرماتے ہوئے تو بجلیاں گراتی ہو، غازی نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا۔ وفا مزید چھپ سی گئی تھی۔ تمہاری منہ دکھائی؟ غازی نے اس کے سامنے ایک ڈبی رکھی۔ تھینک یو۔ وفا نے ڈبی کھول کر دیکھی تو ایک ڈائمنڈ رنگ شان سے پرجمال تھی۔ غازی نے رنگ اس کی انگلی میں پہنائی تھی۔ بہت خوبصورت ہے، وفا نے مسکرا کر اس کی پسند کو داد دی تھی۔ غازی نے سر تسلیم خم کر کے داد وصول کی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ندیم کمرے میں داخل ہوا تو زوبیہ مختلف اینگل سے تصویریں لینے میں مصروف تھی۔ وہ وفا سے عمر میں چھوٹی تھی اور
काफ़ी शौक और चंचल भी थी। बट आप आ गए, कम से कम नॉक तो करते। वापस जाएँ, मैंने घूंघट लेना है, चलें। ज़ुबैन ने अपना रुख दूसरी जानब करके नदीम को वापस लौटने का हुक्म दिया था। नदीम सर नफ़ी में हिलाते वापस कमरे से निकल गया। आ जाएँ, ज़ुबैन की आवाज़ पर उसने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। वैसे बहुत ड्रामेबाज़ हो तुम, नदीम ने उसके पास बैठते हुए कहा था। घूंघट उठाएँ या मुँह दिखाई दे, ज़ुबैन ने एक अदा से कहा था। नदीम ने मुस्कुराकर घूंघट उठाया। ये ले, मुँह दिखाए। नदीम ने सोने की 2 चूड़ियाँ इसके हाथ में थमा दी थी। वाह, अमेजिंग, ज़ुबैन ने खुश होकर चूड़ियों को देकर कहा था। नदीम ने मुस्कुराकर उसे देखा। नदीम, मैं बहुत खुश हूँ, आपने मुझे मुकम्मल कर दिया। ज़ुबैन की आंखों में नमी उतरी थी। वैसे ऐसी ऊट-पटांग हरकतें तुम वफ़ा के सामने क्यों नहीं करती? नदीम ने बात बदलकर इसका ध्यान बटाया था। अरे वफ़ा खड़ूस है, वो डांट देती है। ज़ुबैन, ऐसी हरकतें ना करो, तुम बड़ी हो गई हो। ज़ुबैन ने वफ़ा की नकल उतार कर कहा था। हाँ हाँ, नदीम का कहका गूंजा। हंस ले, ज़ुबैन ने नाराज़ होते हुए कहा था। हाँ हाँ, हंस लेता हूँ, पता नहीं सारी ज़िंदगी हंस सकूंगा या नहीं, नदीम ने शराब से आंख दबाकर कहा। तो ज़ुबैन शर्म से लाल हो गई थी। नाश्ते की टेबल पर सब लोग मौजूद थे। नदीम और ज़ुबैन को भी वहीं इनवाइट किया गया था। सब लोग खुशखबरों में मसरूफ़ नाश्ता कर रहे थे। हारिस भी वहीं बैठा बार बार राबिया से हंसी मजाक कर रहा था। राबिया के चेहरे से वाज़ेह था कि वो हारिस से कतरा रही है। वफ़ा काफ़ी देर नोट कर रही थी। हारिस मामू, हमें भी देख लें, पूरा मेज़ भरा पड़ा है और आप हैं कि राबिया भाभी से गपशप लगा रहे हैं। वफ़ा ने तंज़ किया था। अरे नहीं बेटा, असल में राबिया को यहाँ काफ़ी वक्त हो गया है, इसलिए मैं इसके साथ बातचीत कर लेता हूँ। तुम लोग अभी भी आई हो, एडजस्ट करना मुश्किल होता होगा आप लोगों के लिए। हारिस ने होशियारी से बात समेटी थी। अरे मैं आपकी तवज्जो की ज़्यादा ज़रूरत है ना ज़ूबी? वफ़ा ने भी टका सा जवाब दिया था। हाँ, क्यों नहीं, हारिस ने बमुश्किल मुस्कुराकर कहा था। वफ़ा के इस रवैये पर सलमा काफ़ी बदमज़ा हुई थी, मगर गाज़ी और नदीम आम से अंदाज में बातें कर रहे थे। वफ़ा ने एक मुस्कुराती नज़र सलमा पर डाली और नाश्ता करने लगी। देख वफ़ा, सोच समझ कर सब करना, ऐसे तो अपना आप ज़ाहिर कर रही है। ज़ुबैन ने वफ़ा को सुबह वाली बात पर समझाया था। वो दोनों वफ़ा के कमरे में बैठी थी। नहीं ज़ुबी, मैं इसे ऐसे ही वार करूँगी ताकि वो बुखलाकर कोई गलती करे, मुझे मौका मिल जाए। सलमा बेगम को तो मैं संभाल ही लूँगी, वो कुछ नहीं कर सकती। वफ़ा ने बालों को ब्रश करके जूड़ा बनाते हुए कहा था। वफ़ा, क्या वो तुम्हें पहचानती नहीं? ज़ुबैन ने एक और सवाल किया था। नहीं, बल्कि वो राबिया को भी नहीं जानती। वफ़ा ने इसके पास बेड पर बैठते हुए कहा था। तो क्या राबिया तुम्हें जानती है? ज़ुबैन ने फिर सवाल किया। नहीं, वफ़ा ने उकता कर कहा। चल सही है, मगर एहतियात करना। ज़ुबैन ने वफ़ा से कहा। यह जाने बगैर के बाहर खड़ी राबिया सब सुन चुकी है। आंटी, ये वफ़ा कौन है, क्यों आई है यहाँ? मुझे पता करना पड़ेगा। ये मुझे पहले से जानती है क्या राबिया? आखिर ये वफ़ा कौन है, क्यों आई है यहाँ? मुझे पता करना पड़ेगा। ये मुझे पहले से जानती है क्या? राबिया खुद से सवाल कर रही थी। वो काफ़ी बेचैन थी, इसे किसी अनहोनी का आशा हो रहा था। ऊपर से हारिस भी आजकल राबिया के काफ़ी करीब आने की कोशिश कर रहा था। वो किसकी मदद ले? हाँ, वफ़ा शायद कुछ जानती है, कुछ तो है जो मुझे मालूम नहीं है, इसलिए तो सुबह नाश्ते पर इसने हारिस पर हमला किया था। राबिया खुद से अंदाज़ा लगाते हुए वफ़ा के कमरे की तरफ बढ़ गई थी। वफ़ा कमरे की खिड़की में खड़ी गैर मरी नुक्ते पर गौर करने में मसरूफ़ थी। गाज़ी ऑफिस जा चुका था। वफ़ा को भी बहुत कुछ करना था, मगर इसे किसी की मदद चाहिए थी। किसे कहूँ? राबिया को बता दूँ? क्या वो मेरा यकीन करेगी? अगर इसे यकीन आया तो वाक़ई कोई मसला ना हो जाए। मुझे खुद ही इससे मिलना पड़ेगा। अब तो वही कुछ कर सकती है। वफ़ा सोचने में गुम आगे का अमल तरतीब देने में मसरूफ़ थी। वफ़ा राबिया की बात पर वो चौंक कर पीछे मुड़ी। अरे आइए ना भाभी, अंदर आइए। वफ़ा ने कुछ शर्मिंदगी से दरवाजे में खड़ी राबिया को अंदर आने की दावत दी। वफ़ा, मुझे बात करनी है। राबिया ने सोफे पर बैठते हुए वफ़ा को मतवज्जा किया था। जी कहे ना, इजाज़त क्यों ले रही हैं? वफ़ा ने ठटक कर इसे देखकर फिर खुद को नॉर्मल कहा था। वफ़ा, मैंने कल ज़ूबी और तुम्हारी बातें सुनी। कौन हो तुम? क्या मकसद है तुम्हारा? राबिया ने बेझिझक बात कह डाली थी। वफ़ा ने मुस्कुराकर सोफे की पुश्त से टेक लगाए थे। वैसे मुतमिन थी जैसे वो जानती हो कि राबिया ये सवाल ज़रूर पूछेगी। भाभी, अब मेरा यकीन करेंगी? वफ़ा ने पलट कर सवाल किया था। ऐसा क्या है जो मैं यकीन करने का वादा करूँ? क्या क्या है जो मेरी नज़रों से ओझल है? राबिया ने भी दिल की बात कही थी। ऐसा तो है तो चले मेरे साथ। फिर वफ़ा ने उठते हुए राबिया को भी कहा। राबिया खामोशी से इसके साथ चल पड़ी थी। कहाँ जा रही हो तुम दोनों? सलमा की आवाज़ पर राबिया रुकी थी। वो हम ज़रा राबिया की बात मुकम्मल होने से पहले ही वफ़ा बोल पड़ी थी। मैं हर बात आपको बता नहीं सकती, मुझे इजाज़त लेने की आदत नहीं है। वफ़ा के जवाब पर सलमा का मुँह खुला का खुला रह गया था। राबिया भी हैरत से वफ़ा को देखने लगी, मगर वफ़ा बेनियासी बनी बाहर निकल गई थी। देखो हारिस, बहुत हुआ, अब मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकती, जल्दी इन दोनों का पता साफ करो। वफ़ा के जाते ही सलमा ने हारिस को घर बुलाया। अब वो दोनों बैठे वफ़ा के रवैये पर जल भुन रहे थे। सलमा, मैंने इंतज़ाम कर दिया है, बस पहले वफ़ा को रास्ते से हटाना पड़ेगा, क्योंकि राबिया इतनी खतरनाक नहीं है। वफ़ा ने 2 दिन में ही औकात दिखा दी है। आरिफ, मैंने राबिया और अपनी तिजोरी साफ कर ली है, बस अब शाम का इंतज़ार है। सलमा ने मकरूर मुस्कुराहट से कहा था। आरिफ मुस्कुराकर अपनी जगह से उठा और सलमा के पास बैठ गया।
وفا کچھ بتاؤ بھی، کیا ہوا ہے؟ زوبیہ، وفا اور رابعہ ریسٹورینٹ میں بیٹھی تھی۔ وفا نے زوبی کو بھی بلا لیا تھا۔ زوبی، رابعہ کو سب بتانے کا وقت ہے، ہمیں ان کی بہت ضرورت ہے، وفا نے مطمئن انداز میں کہا تھا۔ رابعہ ششو پنچ میں دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ رابعہ بھابی، میں غازی کو چاہتی ہوں، مگر ان سے شادی کرنے کا ایک اور مقصد بھی ہے۔ میں نے پہلے شادی سے انکار کیا، مگر پھر جیسے جیسے وفا بولتی جا رہی تھی، رابعہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھی۔ وفا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ رابعہ نے وفا کی بات ختم ہوتے ہی حیرت میں ڈوبی آواز سے پوچھا تھا۔ بھابی پلیز اختیار سے رہنا، کیونکہ وہ درندہ ہے، درندہ۔ وفا نے غصے سے کہا، ان کا رویہ بدلا بدلا سا ہے آج کل، ضرور کچھ تو مسئلہ ہے، اب میں بھی محتاط رہوں گی۔ وفا فریش ہو کر تیار ہو چکی تھی۔ آج غازی نے باہر گھومنے کا پلان بنایا تھا۔ تیار ہو کر وہ باہر آئی تھی۔ ساسو ماں وفا نے سلمیٰ کو پکارا، جو اپنے خیالوں میں گم مسکرا رہی تھی۔ چونک کر وفا کو دیکھنے لگی۔ بڑا مسکرایا جا رہا ہے، خیر تو ہے نا؟ وفا نے سلمیٰ پر طنز کیا تھا۔ کیوں، مسکرانا منع ہے کیا؟ سلمیٰ نے منہ بسوڑ کر کہا۔ نہیں نہیں، منع نہیں ہے، مسکرانا جاری رکھیے، میں غازی کے ساتھ باہر جا رہی ہوں، وہ ویٹ کر رہے ہیں گاڑی میں۔ وفا نے ایک اور تیر پھینکا تھا۔ وٹ، غازی باہر ہے، وہ ہمیشہ مجھ سے مل کر جاتا ہے، مگر وہ آج کل مجھے اگنور کر رہا ہے، سلمیٰ نے صدمے سے بولا تھا۔ مگر وفا وہاں سے جا چکی تھی۔ یہ دونوں لڑکے میرے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا، بس اب کام کرنا ہوگا۔ سلمیٰ غصے سے اور پریشانی سے بھری پڑی تھی۔ وفا اپنی پہلی فتح پر مسکراتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ غازی آفس میں ہی تھا۔ وفا نے سلمیٰ کو غصہ دلانے کے لیے جھوٹ بولا تھا، وہ غازی کے آفس جا رہی تھی۔ وفا، ارے میں آ ہی رہا تھا، تم کیوں آ گئی؟ غازی نے وفا کو آفس میں دیکھا تو حیران ہوا۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی آ گئی، اب چلتے ہیں۔ وفا نے اداس ہونے کی اداکاری کی تھی۔ سب ٹھیک ہے وفا؟ غازی نے گاڑی میں بیٹھ کر وفا سے پوچھا۔ جی سب ٹھیک ہے، وفا نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں کچھ ہوا ہے وفا، بتاؤ مجھے۔ غازی نے اس کے ہاتھ تھام کر کہا۔ غازی، موم مجھے پسند نہیں کرتی نا؟ وفا نے غازی کو ایموشنلی بلیک میل کیا تھا، ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ غازی نے حیرت سے پوچھا۔ غازی، موم مجھے بہت ڈانٹتی ہیں، اور ابھی آتے ہوئے بھی کافی باتیں سنا ڈالی ہیں کہ میں نے آپ کو ان سے چھین لیا ہے، وفا نے آنسو بہاتے ہوئے کہا تھا۔ وفا، موم نے ایسا کہا، میں بات کرتا ہوں ان سے۔ غازی نے دانت پیسے تھے، وہ جانتا تھا اس کی ماں وفا کو پسند نہیں کرتی، لیکن وہ اس حد تک جائے گی کہ چلو رو مت، میں ہوں نا، ریلیکس رہو۔ غازی نے وفا کو تسلی دی اور گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ وفا نے مسکرا کر غازی کو دیکھا، منزل اب قریب ہی تھی۔ وفا اور غازی شام کے 4 بجے گھر لوٹے تھے، وہ کافی تھک چکے تھے۔ غازی گاڑی کی چابی انگلی میں گھماتا ہوا دوسرے ہاتھ میں وفا کا ہاتھ تھامے گھر میں داخل ہوا تو سلمیٰ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہائے موم، کیسی ہیں؟ غازی نے صوفے پر سلمیٰ کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کیسی ہوں گی؟ سلمیٰ نے وفا کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ کیا ہوا موم؟ غازی سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ تمہیں فرصت آ گئی ماں سے ملنے کی؟ بیوی کے سوا آج کل تمہیں نظر ہی کیا آتا ہے؟ سلمیٰ نے غصے سے دانت پیس کر کہا۔ موم، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ایسا بیہیو کیوں کر رہی ہیں؟ وفا کو بھی آپ تنگ کرتی رہتی ہیں، آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ غازی نے بیزارگی سے پوچھا تھا۔ وفا صوفے پر بیٹھی سلمیٰ کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ کیا مطلب؟ میں نے کیا کہا ہے اب اسے؟ تمہیں ہوش بھی ہے میرا کہ نہیں؟ سلمیٰ نے رخ پھیر کر کہا تھا۔ او مائی گاڈ موم، آپ پلیز ناراض مت ہو۔ غازی نے ماں کے ہاتھوں پر بوسہ دیا تھا۔ وفا منہ کے زاویے بدلتی وہاں سے اٹھ کر کمرے میں آ گئی تھی۔ غازی بھی کچھ دیر میں وہاں پہنچا۔ وفا فریش ہو کر غازی کے لیے چائے بنانے کچن میں آ گئی۔ ابھی وہ کچن میں گئی تھی کہ سلمیٰ کی بہن کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ تیز سے باہر آئی تو سلمیٰ ذیشان کے پاس کھڑی اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ وفا باہر چلی گئی۔ ذیشان ساکت سا ہاتھ میں پکڑی ایک چٹھی پر نظریں گاڑے کھڑا تھا۔ آواز سن کر غازی بھی آ گیا تھا۔ کیا ہوا موم؟ غازی، وہ رابعہ بھاگ گئی ہے، سلمیٰ نے گویا بم پھوڑا تھا۔ وٹ، بھاگ گئی مطلب؟ وفا نے بے یقینی سے سلمیٰ اور ذیشان کو دیکھا تھا۔ یہ دیکھو، چٹھی لکھی ہے اور سارا زیور میرا، وہ بھی لے گی۔ سلمیٰ نے ذیشان کے ہاتھ سے چٹھی لے کر وفا کو تھمائی اور صوفے پر بیٹھ کے اپنے زیور پر ماتم کرنے لگی۔ چٹھی میں واضح لکھا تھا کہ رابعہ نے دولت کے لیے ذیشان سے شادی کی تھی اور اب وہ اپنے عاشق کے ساتھ جا رہی ہے، اسے ڈھونڈا نہ جائے۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے بھابی، ایسی نہیں ہے۔ غازی نے ذیشان کو پکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ یہی سچ ہے غازی، پچھلے کچھ دنوں سے اس کا رویہ بھی عجیب تھا۔ سلمیٰ نے غازی کی یقین دہانی کروانی چاہی تھی۔ ذیشان بے حال ہو کر زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ ذیشان زبان کو چوب لگ گئی تھی۔ وفا کسی انہونی کے احساس سے بھاگ کر کمرے میں گئی اور زوبیہ کو کال میں لائی تھی۔ وفا اب کیا کرے؟ اماں جی تو ان سب سے انجان ہے، زوبی نے وفا سے پوچھا، جو مسلسل موبائل میں کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ رابعہ کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا، گھر میں ماتم کا سماں تھا۔ ذیشان خاموش سا کمرے میں بند ہو چکا تھا۔ زوبی، تمہیں پتہ ہے آج تیسرا دن ہے عارف گھر نہیں آیا؟ وفا نے زوبی کو اپنا خدشہ بتایا تھا۔ مطلب رابعہ بھابی کو بھی کوٹھے پر؟ زوبی کی آواز حلق میں ہی دب گئی تھی۔ غازی، ہارے ماموں نے شادی نہیں کی؟
वफा ने सोचों में गुम गाजी से सवाल किया, जिस पर वो चौंका था मगर की थी मगर कामयाब नहीं। क्यों तुम क्यों पूछ रही हो? गाजी ने वफा के सवाल पर मुख्तसर जवाब दिया, कुछ नहीं, बस यूं ही। वफा ने पुरसोच अंदाज में जवाब दिया था, माजी खुदा का वास्ता है हारिफ, ये जुल्म ना करे, मेरा बच्चा और मैं, मुझे इस हालत में अकेला ना करे, प्लीज़ अपनी इज्जत को नीलाम ना करे। सुमेरा हारिफ के पैर पर पकड़ कर भीख मांग रही थी। मुझे बस जा, तेरी जगह यहीं कोठे पर है। हारिफ सुमेरा से पैर चलवाता वहां से निकल गया था। उठ जा मेरी बच्ची, चल अंदर, चल। कोठे की मालकिन जिन्हें सब भाई पुकारते थे, सुमेरा को किसी कमरे में लेकर गई थी। प्लीज़ खुदा के वास्ते मुझे बचाओ, मैं यहाँ नहीं रह सकती। देख लड़की, ये मर्द कमीना है बहुत, न जाने कितनी लड़कियाँ यहाँ बेच कर गया है, तेरे काबिल नहीं है ये। तो बस आराम कर, इस हालत में रो मत। भाई ने सुमेरा को दिलासा देते हुए कहा, किसी तरह सुला दिया। हारिफ ने सुमेरा की दौलत अपने नाम करवा कर इसे प्रेगनेंसी की हालत में तलाक देकर कोठे पर भेज दिया था। भाई के मुताबिक वो पहले भी काफ़ी लड़कियां बेच चुका था। भाई लड़कियों की खरीदो फरोख्त का काम करती थी, मगर न जाने क्यों इन्हें सुमेरा से हमदर्दी हो रही थी। वक्त गुजरता गया था, सुमेरा ने एक बेटी को जन्म दिया। सुमेरा ने इसका नाम राबिया रखा। भाई ने सुमेरा की दूसरी शादी अपने भाई से करवाई थी। कुछ अरसे में ही सुमेरा ने एक और बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम सुमेरा ने वफा रखा। वफा अभी 2 साल की ही थी जब सुमेरा को कैंसर हो गया था और कुछ ही अरसे में वो खाल के हकीकी से जा मिली। वफा का बाप यूसुफ एक शरीफ इंसान था। भाई ने भाग कर शादी की थी, मगर इनके शोहर ने इन्हें कोठे चलाने पर मजबूर किया। कुछ अरसे में भाई ने कोठे को अलविदा किया और एक मकान लेकर इसमें रहने लगी। इस दौरान यूसुफ ने सलमा से शादी कर ली। यूसुफ की दौलत शमरूप होकर सलमा ने यूसुफ से शादी कर ली। यूसुफ सलमा से शादी के बाद कुछ माह बाद चल बसा था। सलमा अपना सब कुछ लेकर दूसरे शहर मुंतकिल हो गई। भाई ने वफा को पढ़ाया लिखाया और एक हॉस्टल में रहाइश इख्तियार की। वो वफा को कोठे से दूर रखती थी। वहीं वफा की दोस्ती जुबिया से हुई। वो भी एक यतीम लड़की थी, दारुल मान में वो रह कर पढ़ रही थी। फिर वहाँ भी इज्जत के खतरे से भागकर हॉस्टल में आ गई थी। वफा के साथ इसकी दोस्ती गहरी होती चली गई थी। वफा जब 22 की थी, इसकी सालगिरह पर भाई ने इसे इसके बाप के बारे में बताया था। हारिब को वफा ने कई बार देखा था, मगर गाजी ने जब इससे शादी का कहा तो वफा भाई के पास गई। हजन भाई ने इसे बदलने पर उकसाया तो वो वापस लौट आई थी। राबिया की गुमशुदगी पर वो काफ़ी परेशान थी, इसलिए इसने ज़िशान को सारी बात बता दी थी, जिस पर ज़िशान कुछ देर सकते में आ गया था। वफा, ये सब सच है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। ज़िशान ने मुँह खोले बात की तस्दीक चाही थी। आप अभी चल कर हारिफ के घर देख ले, वहाँ ज़रूर कोई लड़की इसकी दरिंदगी का निशाना बन रही होगी। वफा ने स्पाट चेहरे से कहा था, मगर क्या मामू को सब पता है? ज़िशान ने फिर से सवाल किया। ज़िशान भाई, हारिफ आपके मामू नहीं हैं, की माँ का कोई भाई नहीं था और मेरे बाप यूसुफ को इन दोनों ने कत्ल किया लालच में आकर। वफा ने एक और इंकशाफ किया। ज़िशान अपना सर पकड़ कर बैठ गया था। कमरे में अंधेरे का राज था। ऐसे में एक बेहोश पड़े नफूस में हरकत हुई थी। यार, राबिया ने करा कर आंखें खोली। इसका सर दर्द से फट रहा था। मुश्किल आंखें खोल के उसने देखा तो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। कोई कमरे में दाखिल हुआ। बल्ब ऑन किया। रोशनी लगते ही राबिया की आंखें चुंधिया सी गई थी। इसने मुश्किल से आंखें खोल कर देखा तो सामने खाने की ट्रे पकड़े हारिफ खड़ा था। राबिया एक अनजाने कमरे में थी। एक नफीस सा बेड था जिस पर इसे लटाया गया था। कमरा काफ़ी बड़ा और पुरतैश था। मैं कहाँ हूँ? राबिया जहन पर जोर डाल रही थी, मगर इसके बावजूद इसे कुछ याद नहीं आ रहा था। हारिफ ने खाने की ट्रे साइड टेबल पर रखी और ख़ुद इसके पास आकर बैठ गया। तो मेरे पास हो डार्लिंग, अब हमारे दरमियान कोई नहीं है। हारिफ ने मकरूर सा मुस्कुरा कर कहा था। खुदा गारत करे तुम्हें, लानत हो तुम पर। राबिया ने गुस्से से लाल होती आंखों से इसे घूर कर कहा था। ओ जान, अब गुस्सा मत करो, प्लीज़ खाना खा लो। सलमा ने कुछ ज़्यादा ही दवा मिला दी थी तुम्हारे खाने में। पूरा 2 दिन बाद होश आया है तुम्हें। हारिफ ने बेड से उठकर सामने आईने में बाल सेट करते हुए कहा था। क्या राबिया के जहर में एक और जमका हुआ था? सलमा ने इसे कमरे में खाना लाकर दिया था, जिसके बाद इसे नींद आ गई और वह सो गई। मोम ने ऐसा किया। मैं कहूँ ज़िशान परेशान हो रहे होंगे, प्लीज़ मुझे घर छोड़ दें। राबिया ने अटकते हुए हारिफ से इल्तिजा की थी। कमोन ज़िशान, तो क्या सब घर वाले अब तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहते? क्योंकि मैंने चाल ही ऐसी चली है, वो तुम्हें घर से भागी हुई एक बदकिरदार लड़की समझते हैं। हारिफ ने दोबारा से इसके पास आकर बैठते हुए कहा था। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बदकिरदार कहने की? हाँ, राबिया ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, मगर सर में उठती शदीद टीसों ने इसे खामोश करवा दिया था। डार्लिंग, खाना खा लो, फिर शाम में हमारी लंबी मुलाकात होगी। आखिरी इतने लंबे अरसे बाद हाथ में आई हो। हारिफ कहका लगाकर कहता।
کمرے سے نکل گیا تھا۔ رابعہ سر پکڑ کر وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ کچھ دیر رونے کے بعد اس نے کھانا اٹھا کر کھایا۔ کمزوری اور بھوک سے اسے چکر آ رہے تھے۔ کھانا کھا کے اسے کچھ سکون ملا تھا۔ پھر اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ پورا کمرہ پوری طرح بند تھا۔ دروازہ بھی باہر سے لاک تھا۔ رابعہ تھک کر پھر اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرہ پوری طرح بند تھا۔ دروازہ بھی باہر سے لاک تھا۔ رابعہ تھک کر وہیں بیٹھ گئی تھی۔ اسے شدت سے رونا آ رہا تھا۔ موم نے یہ سب کیا تھا۔ پتہ نہیں سب کیا سوچتے ہوں گے۔ رابعہ رو رو کر نڈال ہو چکی تھی۔ وفا نے ذیشان کے ساتھ مل کر اماں جی کے بتائے ہوئے ساری جگہوں پر رابعہ کو ڈھونڈ لیا تھا، مگر اس کا نام و نشان کہیں نہ ملا۔ وفا سیدھا حارب کے پاس جاتے ہیں اور اس کا منہ توڑ کر پوچھ لیتے ہیں۔ ذیشان نے غصے سے وفا کو کہا تھا، ذیشان بھائی آپ صبر کریں، ایسے وہ الرٹ ہو جائیں گے، پولیس کی مدد بھی نہیں لے سکتے، ہمیں اس پر نظر رکھنی ہوگی۔ وفا نے ذیشان کو سمجھایا تھا، مگر وہ 3 دن سے غائب ہے، ہم کیسے ڈھونڈیں اسے؟ ذیشان نے ایک اور پریشانی ظاہر کی تھی، حارب نہیں ہے لیکن آپ کی موم تو ہے نا؟ وفا نے کچھ سوچ کر کہا تھا۔ ذیشان سوچ میں پڑ گیا، وہ اپنی ماں کو کم از کم اتنا گرا ہوا نہیں سمجھتا تھا، مگر خیر کچھ تو کرنا ہی تھا۔ غازی کمرے میں لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ سلمیٰ نے اسے یقین دلایا تھا کہ رابعہ بھاگ چکی ہے۔ صدمہ اس بات کا تھا کہ سلمیٰ نے وفا کو بھی اس کے سامنے مشکوک ظاہر کر دیا تھا، کیونکہ وفا آج کل گھر سے غائب رہتی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ چونکا تھا۔ وفا کا کمرے میں داخل ہوئی تو غازی اس کو دیکھ کر چونکی تھی۔ آپ جلدی آ گئے؟ وفا نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کہاں تھی؟ غازی نے کھوجتی ہوئی نظروں سے پوچھا تھا۔ وہ میں زوبی کے گھر تھی، وفا نے خود کو نارمل رکھتے ہوئے کہا تھا۔ غازی نے مختصر سا جواب دیا۔ وہ زوبی اور ندیم سے مل کر آ رہا تھا۔ وفا وہاں آج کیا 3 دن سے نہیں گئی تھی؟ کیا بات ہو سکتی ہے؟ کیا واقعی موم ٹھیک کہہ رہی تھی؟ غازی سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ وفا چینج کر کے غازی کے پاس کے بیٹھ گئی۔ غازی سب ٹھیک ہے نا؟ وفا نے فکر مندی سے پوچھا۔ وفا مجھے نیند آ رہی ہے، غازی کہہ کر رخ موڑ گیا تھا۔ وفا کو پریشانی لاحق ہوئی اور وہ خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ موم حارب ماموں آپ کے سگے بھائی ہیں؟ ذیشان نے موبائل استعمال کرتے ہوئے سلمیٰ سے پوچھا۔ وہ دونوں اس وقت لون میں بیٹھے تھے۔ ہاں وہ میرا سگا بھائی ہے، سلمیٰ نے چونک کر گھبرائے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ اچھا تو یہ بتائیں کہ ہم آپ کی سگی اولادیں ہیں؟ ذیشان نے طنزیہ کہا تھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو ذیشان؟ کیا ہو گیا ہے؟ لگتا ہے بیوی کے بھاگنے سے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، سلمیٰ نے غصے سے کہا اور پیر پٹک کر اندر چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ لاک کر کے حارب اندر داخل ہوا تھا۔ رابعہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ ارے ڈارلنگ یہ لو تمہارا سوٹ، اسے پہن کر تیار ہو جاؤ۔ حارب نے ایک اشارہ اس کے آگے کیا تھا۔ کیوں؟ کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ رابعہ نے صوفے سے اٹھتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ کچھ لوگ آ رہے ہیں تمہیں دیکھنے، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ حارب نے شوپر میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ کتنے نیچ انسان ہو، میری بولی لگا رہے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ رابعہ نے حقارت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ لڑکی زبان سنبھال کر بات کر، اگر میں پیار سے پیش آ رہا ہوں تو زیادہ ہوا میں مت اڑ، سمجھی؟ حارب نے رابعہ کے بال پکڑ کر غصے سے اسے وارن کیا تھا۔ چھوڑو مجھے بغیرت انسان، میں کبھی تمہارے ہاتھ نہیں آؤں گی، میں کبھی باہر نہیں آؤں گی، رابعہ نے اپنے بال چھڑوا کر کہا تھا۔ چل تو باہر مت آ، میں ہی تجھے ٹھیک کرتا ہوں۔ حارب نے اسے دھکا دے کر بیڈ پر پھینکا، اس پر جھک گیا۔ چھوڑو مجھے، دفع ہو جاؤ۔ رابعہ نے اسے پھر دھکیلا اور پاس پڑا گلدان اس کے سر پر دے مارا۔ حارب کی چیخ نکلی، درد سے اس سر کو پکڑ کر وہ اٹھا تھا۔ رابعہ جلدی سے کمرے سے باہر نکلی اور دروازہ لاک کر باہر آئی تھی۔ گھر چھوٹا تھا، 2 کمرے آس پاس بنے ہوئے تھے۔ اس نے مین دروازے سے جھانکا تو باہر کچھ لوگ بھاگے اندر آ رہے تھے، یقیناً حارب نے انہیں کال کی تھی، وہ گارڈز تھے۔ رابعہ جلدی سے اندر بھاگی اور ایک کمرے میں گھس کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ رابعہ کمرے کو اچھی طرح لاک کر کے دروازے کے ساتھ پشت لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ گھبراہٹ اور دکھ سے اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ حارب کو گارڈز نے کمرے سے باہر نکالا۔ کہاں گئی وہ؟ حارب نے سر پکڑتے غصے سے پوچھا تھا۔ سر یہاں سے باہر کچھ نہیں ہے، وہ یقیناً اندر ہی ہے، ایک گارڈ نے اسے بتایا تھا۔ حارب سے چھوٹے سے حال میں موجود صوفے پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ ڈھونڈو اسے، ایک گارڈ حارب کے سر پر مرہم لگا رہا تھا۔ چوٹ زیادہ گہری نہیں تھی۔ رابعہ کا سانس بحال ہوا تو اٹھی اور کمرے میں نظر دوڑائی۔ یہ کمرہ پہلے والے کمرے سے نسبت چھوٹا تھا، مگر کافی سجا ہوا تھا۔ ایک بیڈ جس پر تازہ پھول بکھرے ہوئے تھے اور سائیڈ ٹیبلز موجود تھی، سامنے ڈریسنگ ٹیبل تھا اور ساتھ اٹیچ واش روم تھا۔ رابعہ نے بھاگ کر ڈریسنگ ٹیبل کے دروازے کے آگے رکھ دیا تھا۔ گارڈز اب دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ رابعہ گھبرائی ہوئی کبھی یہاں توڑتی تو کبھی وہاں، اسے ہٹ کر گارڈ کے لیے دروازہ توڑنا مشکل کام نہیں تھا۔ رابعہ کا کچھ نہ سوچا تو وہ باتھ روم میں گھس گئی اور ایک دھماکے سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی اور دروازہ کھل چکا تھا۔ رابعہ باتھ روم میں سانس روکے بیٹھی ہوئی تھی۔ چلو تم سب لوگ باہر چلو، آخر کب تک چھپے گی؟ حارب کی مکروہ آواز پر وہ بے بسی سے رونے لگی تھی۔ کہاں پھنس گئی ہوں میں؟ روتے روتے اس کی ہچکی بند ہو گئی تھی۔ وفا سلمیٰ کے کمرے کے باہر کھڑی اندر جانے کو تھی، اسے سب
اس سے اب کچھ کرنا ہی تھا، کیونکہ ذیشان اگر سلمیٰ سے بات کرتا تو معاملہ بگڑ سکتا تھا، اور غازی کو وہ اگر کچھ بتائے گی تو شاید وہ غصے میں کچھ ایسا کر جاتا جس سے سب کیے پر پانی پھر جاتا۔ وہ غازی کو سب بتانا چاہتی تھی، مگر اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ بتا سکے۔ اس نے غازی سے شادی سے بدلہ لینے کے لیے کی تھی۔ وفا نے سوچوں کو ایک طرف رکھا اور کمرے میں داخل ہوئی۔ سلمیٰ جو آئینے کے سامنے کھڑی بال سنوار رہی تھی، جھٹکے سے بولی، تمہیں تمیز نہیں ہے؟ کسی کے کمرے میں یوں نہیں گھسا جاتا۔ اچھا آپ مجھے تمیز سکھا رہی ہیں؟ واہ! وفا نے دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھ کر طنز کیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا وفا؟ سلمیٰ نے غصے سے گھورا تھا، جو اب اس کے سامنے کھڑی ہو چکی تھی۔ میری بہن کہاں ہے؟ وفا نے غصے سے گھور کر سلمیٰ سے سوال کیا۔ کون سی بہن؟ سلمیٰ نے بمبے سکڑ کر پوچھا تھا۔ رابعہ کہاں ہے؟ وفا نے اب قدرے اونچی آواز میں کہا تھا۔ مجھے کیا معلوم، کہیں منہ کالا کر رہی ہوگی اپنے عاشق کے ساتھ۔ سلمیٰ نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا۔ چٹاخ ایک زناٹے دار تھپڑ پر سلمیٰ کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کو تھیں۔ اچھی طرح جانتی ہوں میں تمہیں، شرافت سے سب اگل دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا، وفا نے غصے سے لال ہوتے ہوئے کہا تھا۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا؟ ہاں۔ سلمیٰ کے لیے وفا کا یہ روپ نیا تھا۔ وہ اب تک وفا کو بیوقوف سمجھتی تھی، مگر وہ اس قدر ہوشیار تھی وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ہاں میں نہیں تھپڑ مارا۔ اب شرافت سے بتاؤ کہ رابعہ کدھر ہے، ورنہ مجھے اچھی طرح اگلوانا آتا ہے۔ وفا نے انگلی اٹھا کے صبح کیا تھا۔ رابعہ سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ سلمیٰ نے پوری آنکھیں کھول کر اپنے شک کی تصدیق کرنی چاہی تھی۔ بہن ہے وہ میری، وفا نے اطمینان سے جواب دیا۔ سلمیٰ سکتے کی حالت میں اسے دیکھنے لگی تھی۔ وفا یوسف؟ سلمیٰ کے منہ سے بے اختیار یہ نام نکلا تھا۔ جی بالکل، آپ کی سوتیلی بیٹی ہوں میں، ساسو ماں، وفا نے طنزیہ مسکرا کر کہا تھا۔ سلمیٰ کے چہرے پر پسینے پھوٹنے لگے۔ ارے پریشان مت ہو، غازی کو نہیں معلوم یہ سب، ساری جائیداد انہی کے نام ہے نا، آپ کا مہرہ آپ سے چھین نہ جائے کہیں۔ وفا نے مصنوعی افسوس کا اظہار کیا تھا۔ دیکھو مجھے نہیں معلوم کہ رابعہ کہاں ہے، حارث نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ سلمیٰ نے تھوک نکل کر کہا تھا۔ اچھا تو یہی بتا دو کہ حارث اس وقت کہاں پر ہے؟ وفا نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ مجھے نہیں معلوم۔ سلمیٰ نے نظر چرائی تھی۔ جھوٹ مت بولو، وفا نے غصے سے اپنا چہرہ اس کے نزدیک کیا تھا۔ سلمیٰ کی نظر کھڑکی سے باہر پڑی، جہاں غازی رفت سے حلیے میں گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ سلمیٰ نے ایک جھٹکے سے پھلوں میں سے موجود ایک چاقو اٹھایا اور وفا کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ وفا سوالیہ نظر سے سلمیٰ کو دیکھنے لگی تھی۔ بچاؤ بچاؤ، پلیز مجھے بچاؤ، یہ مجھے مار دے گی، سلمیٰ زور زور سے چلانے لگی تھی۔ وفا اس اچانک شور پر بکھلا سے سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ غازی کے دھار پر چاقو اس کے ہاتھ سے زمین پر گر گیا تھا۔ سلمیٰ بھاگ کر غازی کے ساتھ جا لگی۔ غازی مجھے مار دے گی، بچاؤ مجھے۔ غازی غصے اور صدمے کی کیفیت میں وفا کو دیکھ رہا تھا۔ غازی میری بات سنو، وفا آگے بڑھتی مگر غازی نے اسے ہاتھ سے روک دیا تھا۔ وفا بس بہت ہوا، تم پیسوں کی لالچ میں اتنی گر جاؤ گی، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ غازی کی بات پر وفا بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ چلے موم۔ غازی سلمیٰ کو پکڑ کر دوسرے کمرے میں لے آیا۔ ندیم کچھ پتہ چلا؟ زوبی نے کمرے میں آ کر گمسم سے بیٹھے ندیم سے پوچھا۔ نہیں زوبی، بہت مشکل ہو رہی ہے، سلمیٰ آنٹی نے بہت مشکل پیدا کر دی ہے۔ ندیم نے بالوں میں انگلیاں پھیر کر پریشانی سے کہا۔ کیا ہوا؟ سلمیٰ آنٹی نے اب کیا کر دیا؟ زوبی نے چہرے پر غصے لاتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ غازی اور وفا کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر رہی ہے۔ ندیم بھی غصے میں تھا۔ میں غازی بھائی سے بات کرتی ہوں، وہ تھی، زوبی نے زیر لب بڑبڑا کر کہا تھا۔ وفا کمرے میں بے چینی سے رہ رہی تھی۔ اس وقت اسے رابعہ کی بہت ٹینشن ہو رہی تھی، اوپر سے غازی بھی خفا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی ٹہلنے کے بعد وہ تھک کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ بری طرح پھنس چکی تھی۔ بیٹھے بیٹھے اس کی طبیعت بگڑنے لگی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے باتھ روم میں بھاگی تھی۔ غازی بے مقصد سڑک پر گاڑی دوڑا رہا تھا، اسے شدید بے چینی اور غصہ آ رہا تھا۔ وفا کو لے کر وہ بہت زیادہ بے چین تھا۔ سلمیٰ نے اس کا دماغ کافی خراب کر دیا تھا۔ وہ ایک پارک میں بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ موبائل پر آنے والی کال نے اسے چونکا دیا تھا۔ زوبیہ کی کال آ رہی تھی، اس نے کال کاٹ دی، مگر کال مسلسل آ رہی تھی، اس نے کال اگنور کی۔ کچھ دیر بعد سلمیٰ کی کال نے اسے چونکا دیا۔ ہیلو غازی، جلدی گھر آؤ پلیز۔ سلمیٰ کی گھبرائی ہوئی آواز پر تیزی سے گاڑی کی طرف بھاگا تھا۔ غازی بس تم آ جاؤ جلدی۔ سلمیٰ نے بغیر کچھ بتائے کال کاٹ دی تھی۔ غازی تیزی سے گھر میں پہنچا تھا۔ سلمیٰ کافی پریشان سی حال میں بیٹھی تھی۔ موم کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ غازی اس کے پاس بیٹھتے پوچھنے لگا۔ غازی وہ میری طبیعت بہت خراب ہے، پلیز وفا کو بولو مجھے کچھ کھانے کو بنا دے۔ سلمیٰ نے نکاہت کی بھرپور ایکٹنگ کی تھی۔ موم میں خود بنا دیتا ہوں۔ غازی وفا سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نہیں غازی تم میرے پاس بیٹھو، بس وفا کو بلاؤ تم، سلمیٰ نے اسے روکتے ہوئے کہا تھا۔ موم پلیز، آپ جانتی ہیں کہ وفا، غازی دانت پیس کر کہتا کچھ سے پہلے سلمیٰ نے ٹوک دیا تھا۔ بیوی ہے تمہاری، غصہ تھوکو اور جاؤ۔ سلمیٰ کے کہنے پر وہ بے بس سا کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ دروازہ کھولا تو اس کے پیروں سے زمین نکل گئی تھی۔ سامنے ایک لڑکا اپنے کپڑے پہن کر تیار ہو رہا تھا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ غازی نے دبے غصے میں پوچھا تھا۔ وفا نے بلایا تھا۔ کیوں، تم کون ہو؟ اس لڑکے نے طنزیہ مسکراہٹ سے پوچھا تھا۔ کب سے چل رہا ہے یہ سب؟ بول کمینے، غازی نے غصے سے اس لڑکے کا گریبان پکڑ کے پوچھا تھا۔ سب بتاتا ہوں، وفا نے میرے ساتھ تعلقات رکھے تھے، میں 1 سال سے ہم شادی کرنے والے تھے۔ اس لڑکے نے غازی کے غصے کو دیکھتے ہوئے ساری بات بتائی۔ کمینے، تیری یہ ہمت کیسے، تجھے میں مار ڈالوں گا۔ غازی نے غصے سے اسے مارنا شروع کیا تھا۔ وفا جو نہانے میں مصروف تھی، شور سن کر باہر آئی۔ شور سن کر جلدی جلدی باہر آئی، مگر کمرے میں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ لڑکا جان چھڑا کر بھاگ گیا تھا۔ غازی کیا ہوا، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟
वफा ने तौलिया एक तरफ रखकर गुस्से में खड़े काजी से पूछा था। काजी मुंह फेर कर दूसरी जानिब मुड़ गया था। गुस्से से इसका दिल चाह रहा था कि वफा का गला दबा दे। काजी नाराज मत हो, देखिए एक खुशखबरी है। वफा ने मुस्कुरा के इसकी पूंछ पर हाथ रखा था। क्या खुशखबरी है? हाँ, क्या रह गया है? अब काजी ने मुड़कर गुस्से से झटक दिया था। काजी गुस्सा मत करे, देखिए हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। वफा ने नॉर्मल रहकर काजी को बताया था किसका बच्चा है ये? हाँ, कहाँ मुंह काला किया है तुमने? बोलो। काजी चीख कर इस पर इल्जाम लगा रहा था। काजी की बात पर जहाँ वफा जगते में आई थी वहाँ बाहर बैठी सलमा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वफा साकित से गाजी को देख रही थी। भाई सलमा ने हारिफ को डन का मैसेज टाइप किया था। गाजी ने वफा का हाथ पकड़ा, तकरीबन घसीटता बाहर ले आया था। निकलो मेरे घर से अभी और इसी वक्त दफा हो जाए। वफा की आंखों से बेख्तियार आंसू निकल पड़े थे। गाजी प्लीज मेरी बात तो सुनिए, आपको गलत फहमी हुई है। मैंने कहा निकलो यहाँ से। गाजी इससे जोर से दौड़ा के वफा समेत सलमा भी सहम गई थी। गाजी का ये रूप नहीं आता। आखिर क्या गुनाह किया था मैंने? अगर तुम्हें पैसा चाहिए था तो मांग लेती, कम अज कम मेरी मोहब्बत को यूं बदनाम ना करती। गाजी अब की बार बेबसी से गोया हुआ था। गाजी मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज। वफा ने रोते हुए जमीन पर बैठते हुए चली गई थी। दफा जो यहाँ से, बाजार निकलो मेरे घर से। सलमा ने अपना हिस्सा डालना जरूरी समझा। ज़ीशान अभी घर में दाखिल होता भागकर वफा को सहारा दिया। गाजी ये सब क्या है भाई? इसे कहीं ये जाए यहाँ से, मेरी बर्दाश्त का इम्तहान ना ले। गाजी ने गुस्से कम करने के लिए आंखें बंद की थी। वफा तुम चलो, मैं बात करता हूँ। ज़ीशान ने वफा को तसल्ली दी थी। नहीं भाई, अब कुछ कहने को नहीं बचा। वफा आंसू बेदर्दी से साफ करती उठ खड़ी हुई थी। मिस्टर गाजी, आपको आपकी दौलत मुबारक हो। मैं थूकती भी नहीं हूँ इस पैसों पर। जो इल्ज़ाम आपने मुझ पर लगाया है ना, मेरा अल्लाह गवाह है मेरी पाकीज़गी का। और रही बात इस बच्चे की, तो मैं इसे पाल सकती हूँ। आप अपनी अजीज़ माँ के साथ रहें। वफा गुस्से से कहती वहाँ से निकल गई थी। आंसू अभी भी इसकी आंखों से बह रहे थे। गाजी मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ज़ीशान अफसोस से सर हिलाता वफा के पीछे भागा था। सलमा के चेहरे पर मकरूम मुस्कुराहट फैल गई थी। गाजी सर झटक कमरे में चला गया था। वफा अपने आंसू साफ करती गेट से निकल कर पैदल चलने लगी और फिर से अकेली हो गई थी। इसके अपने शौहर ने इस पर इल्ज़ाम लगाया था। वो मोहब्बत का दावेदार था। इसे एक बार फिर इसकी बात सुनना गवारा नहीं किया था। चलते चलते वो भी थोड़ी दूर ही पहुंची थी कि एक गाड़ी इसके आंखों में आकर रुकी और इसे ज़बरदस्ती बिठाकर जन से आगे बढ़ गई थी। ज़ीशान जो अपनी गाड़ी में वफा के पीछे आ रहा था, इसने गाड़ी की रफ्तार तेज़ कर दी और ताक़ुब करना शुरू किया था। राबिया बाथरूम से निकलकर कमरे में कोने में बैठ गई थी। रो रो किसका बुरा हाल था। वो अल्लाह से दुआ मांग रही थी, या लड़की खाना खा ले। एक मर्दाना आवाज़ पर वो चौंकी थी। सामने एक आदमी कंधे पर बंदूक रखे खाने के ट्रे लिए खड़ा था। राबिया को भूख तो बहुत लगी थी, इसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। राबिया उठी और डरते डरते आगे बढ़ती थी। आदमी खाना मेज़ पर रखकर निकल गया था। राबिया ने पेट भर के खाना खाया, शुक्र अदा किया। हाय बेबी। हारिफ की मकरूह आवाज़ पर अपनी जगह से उछल पड़ी थी। हारिफ पर मुस्कुराकर सोफे पर बैठ गया। परेशान ना हो, तुम्हारी दोस्त भी आने वाली होगी। हारिफ की बात पर राबिया ना समझी से देखने लगी। सर वो लड़की दूसरे कमरे में है, इसे होश आ गया है। के गार्ड ने हारिफ को आवाज़ लगाई तो हारिफ मकरूह सा मुस्कुराता हुआ उठ के कमरे से निकल गया। गाजी कमरे में बैठा सिगरेट फूंक रहा था। इसका जहन माफ हो चुका था। समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे। सर दर्द से फट रहा था। इसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या गलत है क्या सही। दिल कह रहा था वफा बेगुनाह है और दिमाग को गलत कर कहता कि आंखों को देखा सच झूठ नहीं हो सकता। गाजी ने मोबाइल उठाकर नदीम को कॉल मिलाया। कॉल मुसलसल कट हो रही थी। गाजी ने कॉल जुबैर को मिलाई। दूसरी बेल पर कॉल उठा ली गई। हेलो जुबैर, नदीम कहाँ है? गाजी ने डायरेक्ट काम की बात की थी। वो घर पर नहीं है। क्यों, अब क्या चाहिए आपको? जुबैर ने तंजिया कहा था। जुबैर मुझे बताओ हो क्या रहा है ये सब, प्लीज़ मुझे सच बताओ। गाजी ना चाहते हुए भी रो पड़ा था। जुबैर जो वफा के वाहने का सुनकर गाजी से गुस्सा हो रही थी, एकदम नरम पड़ी थी। भाई आपको वफा की बात सुननी चाहिए थी, आपने अच्छा नहीं किया। जुबैर के शिकवे पर गाजी ने आंखें मीच ली थी। मगर जुबैर, मैंने जो देखा। गाजी की बात मुकम्मल होने से पहले जुबैर बोल पड़ी थी। भाई अब आप अभी सलमा आंटी के पास जाएं और हकीकत पूछें। जुबी ने गाजी को कुछ बताए बगैर सलमा की तरफ मोड़ा था। मगर मोम का क्या कसूर है? गाजी अब की बार हैरान हुआ था। जुबी ने गाजी की किसी बात का जवाब दिए बगैर कॉल काट दी थी। गाजी ने वक्त देखा तो सुबह के 6 बज रहे थे। नींद तो इसे रात भर नहीं आई थी। वो उठकर सलमा के कमरे की तरफ बढ़ गया था। वफा को होश शायद वो एक कमरे में आरामदेह कमरे में मौजूद थी। सर में दर्द की टीसें उठ रही थी। वो उठकर बैठ गई थी। जहन पर जोर देने पर इसे याद है कि वो अगवा हो चुकी है। अभी वो उठी थी कि दरवाज़ा खोलने की आवाज़ पर चौंकी। सर उठाकर देखा तो हारिफ मौजूद था। हाय बेबी। उठ गई। हारिफ मुस्कुराहट उछालता इसके पास आ गया था। बड़ी जल्दी औकात दिखाती तूने। वफा ने गुस्से से खड़े होते हुए कहा था। से इस वक्त हारिफ पर शदीद गुस्सा था। अरे गुस्सा क्यों करती हो, तुम्हारी भाभी भी यही है देखो। हारिफ ने मुतमिन से अंदाज में इसे बताया और ताली बजाई। एक लड़की राबिया को पकड़ कर ले आई थी। आप ये वफा दोनों एक दूसरे को देखकर बेख्तियार गले लगी थी। हारिफ इन दोनों को देखकर बेजार सा अंदाज में बिस्तर पर गिर गया था। वफा तुम यहाँ कैसे? राबिया ने से अलग होते परेशानी से पूछा। वफा ने मुस्कुरा के इसका हाथ पकड़ा, सोफे पर बैठ गई। अरे इनको खाना दोना फिर तैयार करना है, आज शाम में इनका बंदोबस्त भी करना है। हारिफ ने मुलाजमा से कहा। अरे तैयार है तो तुम रहना, बंदोबस्त तो तुम्हारा होगा। वफा से
वफा गुस्से से उठकर इसके पास खड़ी हुई थी। हारिब भी मुस्कुराकर खड़ा हो गया। इसकी मुस्कुराहट से वफा और तप गई थी। कुत्ते कमीने! वफा ने 2 थप्पड़ हारिब के मुंह पर रसीद कर दिए। यू ब्लडी बिच! तेरी हिम्मत! हारिब ने गुस्से से वफा के बाल पकड़ लिए थे। छोड़े मेरे बाल, घटिया इंसान! वो सिसक पड़ी थी। बड़ी पाकीज़ा बनती है तो ये ले! हारिब ने उसका दुपट्टा दूर फेंक दिया और उसे बिस्तर पर धक्का दिया था। वफा समझ भी ना सकी। राबे ने गुस्से से आगे बढ़कर वफा को पकड़ा और धक्का देकर दूर गिरा दिया था। हारिब भी संभलने के लिए तैयार ना था, सो जमीन पर जा गिरा। मिस्टर हारिब, लानत है तुम जैसे बाप पर! वफा भी खड़ी होकर दुपट्टा ठीक करने लगी थी। हारिब बाप लफ्ज पर अटक गया था। इससे पहले कि वो संभलता, दरवाजा खुला था। सब इसकी तरफ मुतवज्जो हुए तो गाजी और ज़ीशान गुस्से और तहश से हारिब की तरफ बढ़े और लातों और गुस्सों से इसकी खातिर दरवाजा शुरू कर दी थी। ज़ीशान वफा की गाड़ी का पीछा करता रहा जिसने वफा को अगवा किया था। फार्म हाउस वादी से हट कर था। ज़ीशान ने पुलिस को एड्रेस भेज दिया था और फिर गाजी का नंबर मिलाने लगा। गाजी जो सलमा के कमरे के बाहर खड़ा था, ज़ीशान की कॉल पर झोंका। कॉल अटेंड करके ज़ीशान ने इसे वफा की किडनैपिंग का बताया था। वो भागता हुआ इस पर एड्रेस पर पहुंचा था। पुलिस ने हारिब समेत इसके बंदों को भी अरेस्ट कर लिया था। हारिब लड़कियों को दूसरे मुल्क स्मगलर करता और सलमा भी इसके साथ शामिल थी। हारिब को लेकर सीधा सलमा की तरफ पहुंचे। गाजी वफा से नजरें नहीं मिला पा रहा था। घर पहुंचकर सलमा को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। अरे मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ इंस्पेक्टर साहब मुझे छोड़ दे। गाजी बचाओ मुझे, सलमा मिन्नतें करने लगी थी। मोम क्यों किया ये आपने सब? गाजी ने सलमा को हकारत से देखते हुए कहा था। इसके लहजे में थकन थी। गाजी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम लोगों के बगैर नहीं रह सकती। मैं अपने बच्चों के बगैर मर जाऊंगी। सलमा ज़मीन पर घुटनों के बल बैठकर रोने लगी थी। हारिब खड़ा सलमा की अदाकारी देख रहा था। सब किया धरा हारिब का है, इसने मुझे धमकियाँ दी थी। सलमा ने एकदम उठकर खड़े होते हुए कहा और हारिब की तरफ गुस्से से देखने लगी। क्या कहा मैंने? अरे बेगैरत! दौलत के लिए तूने इन बच्चों के बापों को मारा और अब बोलती है कि तेरे बच्चे हैं। हारिब ने एक और इंकशाफ किया था। गाजी ने फटी हुई आंखों से ज़ीशान की तरफ देखा जो आंखों में करब लिए इसे ही देख रहा था। सलमा हारिब को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। सलमा ने दौलत के लिए पहले ज़ीशान के बाप से शादी की और इसे हारिब समेत कत्ल करके गाजी के बाप के साथ भी यही खेल खेला था। हारिब के साथ इसने नाजायज़ ताल्लुकात रखे और इसी तरह दौलत के लालच में कई ज़िंदगियां तबाह कर चुकी थी। इन दोनों का अंजाम इबरतनाक था। वफा और राबे की ख्वाहिश पर इनकी लाशों को जंगल में फेंक दिया गया था। वफा बस कर दे और कितना सताएगी इनको। ज़ूबी पास बैठी वफा को समझा रही थी जो 6 माह से गाजी से खफा होकर अम्मा जी के घर बैठी थी। ज़ुबी बस बहुत हुआ अब, और मैं कुछ नहीं सुनूंगी। तो मेरी दोस्त है मगर हर वक्त गाजी की तरफदारी करती रहती है। इनका छोटा गुनाह नहीं है जो मैं माफ़ कर दूँ। वफा ने गुस्से से 2 टोक लहजे में कहा। वफा अपना ना सही, इस बच्चे का तो सोच जो तेरी ज़िंदगी में आने वाला है। ज़ुबी ने एक और बार कोशिश करनी चाहिए मगर वफा उठकर कमरे से निकल गई थी। पिछले 6 माह से वो ऐसे ही कर रही थी। गाजी को माफ़ करने के बजाय उल्टा ज़ुबी ऐसे ही खफा हो गई थी। वफा प्लीज़, अब और नहीं सहा जाता तुम्हारे बगैर। ये घर सोना हो गया है, प्लीज़ से खुदा के लिए लौट आओ। गाजी वफा से मिलने आया। आज फिर अम्मा जी के घर आया था। वो रोज़ वफा से मिलने आता मगर वफा चुपचाप अपने कमरे में बंद रहती। अभी भी गाजी दरवाजे के सामने खड़ा इसकी मिन्नतें कर रहा था और वफा कमरे में बैठी खामोशी से आंसू बहा रही थी। वफा प्लीज़ एक मौका दे दो प्लीज़, फिर कभी ऐसी गलती नहीं होगी। गाजी बेबस सा इसे मनाने की कोशिश करता। वफा बस तौर खामोश रही। वफा दरवाज़ा खोलो प्लीज़, गाजी ने दस्तक देते हुए कहा था। वफा ने झट से दरवाज़ा खोला, गुस्से से गाजी को घूरा था। बस कर दे आप प्लीज़, यहाँ से जाएं। आपने मुझे कोई छोटा ज़ख्म नहीं दिया जो आपके यूँ मिन्नतें करने से मैं सब भूल जाऊंगी। आपने जलील करके मुझे रात के अंधेरे में घर से निकाला था, एक बार भी नहीं सुनी मेरी बात। वफा गुस्से से पट पड़ी थी। गाजी शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़ा था। कभी सोचा था अगर इस दिन ज़ीशान भाई मुझे वक्त पर वहाँ पर ना देखते तो मेरे साथ क्या होता? बेदर्दी से आंसू साफ करते हुए फिर से मुखातिब हुई थी। वफा प्लीज़ से टेंशन मत लो, तुम्हारी तबीयत है। गाजी इसकी हालत देखकर परेशान हुआ था। बस करे, मेरी फिक्र करने के लिए बहुत है। आप चले जाएं यहाँ से, मुझे अकेला रहना है। वफा इसकी बात काटकर इसे खड़ा जवाब सुनाती दरवाज़ा खटाक से बंद कर चुकी थी। गाजी सर झुकाए वहीं ढीठों की तरह खड़ा रहा था। वफा रो रो कर नंडाल हो चुकी थी। इसे रह रह कर गाजी पर गुस्सा आ रहा था मगर वो क्या करती चाहकर भी सब भूल नहीं पा रही थी। वो जानती थी गाजी बाहर ही मौजूद है। वो भी गाजी के बगैर नहीं जी सकती थी मगर अना आरे आ रही थी। जब दर्द हर से ज़्यादा हो गया तो उठकर दरवाज़ा खोला। गाजी बाहर खड़ा उजड़ी हालत में से ही देख रहा था। इसकी आंखों में उम्मीद थी। वफा ज़ोर से रोती गाजी के सीने से जा लगी थी और गाजी को लगा इसके दिल की धड़कनें दोबारा बहाल हो गई हैं। मार डालूंगी मैं तुम्हें, क्यों किया तुमने ऐसा? जानते भी हो क्या हालत हुई थी मेरी इन 7 माह में? वफा रो रो कर आज अपनी बुरास निकाल रही थी। मुझे माफ़ कर दो मेरी जान, मैं वादा करता हूँ आइंदा हमारी ज़िंदगी में कभी कोई तीसरा नहीं आएगा। गाजी ने इसे अपने सीने से लगाते हुए कहा था। गाड़ी
گاڑی اس کوٹھی نما گھر کے آگے رکی تھی۔ غازی نے گاڑی سے اتر کر جلدی سے وفا کے سائڈ کا دروازہ کھولا اور اسے سہارا دے کر باہر نکالا۔ اماں جی کو پہلے ہی گھر چھوڑ چکا تھا، پھر وفا کو پارلر سے تیار کر کے لایا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی سب نے ان پر پھولوں کی برسات کی۔ کافی عرصے بعد ان کی خوشیاں لوٹ آئی تھی۔ شاندار استقبال کے بعد انہیں اندر لایا گیا، پھر سب نے مل کر کھانا کھایا۔ اماں جی ان سب کو کی بلائے لیتی نہیں تھک رہی تھی۔ اللہ نے آخری عمر میں ان کو بھی پرسکون کر دیا تھا۔ ویسے غازی تمہاری بیوی ہے بہت چالاک۔ رابعہ نے چائے کا گھونٹ بھر کے غازی کو دیکھا تھا۔ وہ کیسے؟ زوبیہ نے تجسس سے پوچھا۔ ارے بھائی ہم لاکھ منتیں کر رہے تھے مگر ہماری ایک نہیں سنی۔ مگر غازی بھائی جب اکیلے گئے تو وہاں رومانس ہو رہا تھا۔ رابعہ نے شرارت سے آنکھ ونک کر کے کہا تھا۔ ہاں سب کا کہکا پورے گھر میں گونجا تھا، جبکہ وفا شرما کر چھپ سی گئی تھی۔ زوبیہ اور رابعہ نے اس دن غازی کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ غازی نے سرشار سا ہو کر وفا کے ماتھے پر لب رکھے تھے اور سب نے اوک کا نعرہ لگایا تھا۔ وہیں ندیم نے سب کو مصروف دیکھ کر زوبیہ کے گال چوم لیے تھے۔ رابعہ نے اسے کونی ماری، شرم سے اس کا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ اماں جی بھی کتنے عرصے بعد ہنس ہنس کر بے حال ہو رہی تھی۔ غازی ہسپتال کے وارڈ کے سامنے بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ رابعہ اور زوبیہ بھی ویٹنگ ایریا میں بیٹھی دعائیں کر رہی تھی۔ وفا کی چیخوں سے سارا ہسپتال گونج رہا تھا۔ اچانک نرس کی آواز پر وہ بھاگ کر باہر آئے۔ مبارک ہو جڑواں بیٹیاں ہیں۔ نرس نے ان دو پریوں کو غازی کی گود میں دیا تھا۔ غازی دیوانہ وار اپنی شہزادی کو چومنے لگا۔ نرس وفا کیسی ہے؟ زوبیہ نے نرس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ کچھ دیر میں روم میں شفٹ ہو جائے گی تو مل سکتے ہیں۔ غازی نے بے اختیار اوپر دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ غازی بس کر دیں، وہ سو رہی ہیں۔ وفا نے بچیوں کو چومتے غازی سے کہا جو نیند میں بھی ان کو نہیں بخش رہا تھا۔ ارے تم بس جلتی رہنا ہمارے پیار سے، غازی نے شرارت سے آنکھ دبا کر کہا تھا۔ ہاں جب جاگ جائیں گی نا تو آپ سنبھالنا انہیں، اتنی مشکل سے سوئی ہیں، میری تو کمر ہی دکھ رہی ہے۔ وفا نے دہائی دی تھی۔ بس زیادہ نخرے مت کرو، پورا دن یہ دونوں رابعہ بھابی کے پاس ہوتی ہیں۔ آج اگر وہ شاپنگ پر چلی گئی تو تم تھک گئی ہو، حد ہے۔ غازی نے مصنوعی غصے سے کہا تو وہ چھپ سی گئی تھی۔ غازی سے دیکھ کر کہکا لگائے بغیر نہ رہ سکا۔ ہنس لے ہنس لے، وفا نے ناراض ہوتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا نا، یہ سو رہی ہیں تو ہم ذرا آپ سے باتیں کر لیتے ہیں، غازی نے وفا کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہم فرصت مل گئی ہے آپ کو، وفا نے آنکھیں مٹکا کر کہا۔ میری جان، میری دھڑکن، غازی نے مسکرا کر اسے سینے سے بیچ لیا تھا۔ ختم شد۔ سٹوڈیو ریڈرز، یہ تھا ناول۔ اس ناول کا نام ہے تیرے عشق میں پاگل ہو گیا۔ اس کی رائٹر ہے مونا رضوان۔ اگر میں اپنا ریویو دوں نا تو میں پہلے یہی سوال کروں گی کہ یہ ناول کی اگر دیکھا جائے تو سٹوری اچھی تھی، مطلب کہ اگر اس کو اچھے طریقے سے لکھا جاتا، ہاں رائٹر نے اگر یہ پہلی کوشش کی ہے تو ان کی بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے اتنا لکھا، لیکن تھوڑا ڈیٹیل سے، تھوڑے ایکسپریشن، تھوڑی آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے، آپ لوگوں نے اگر سنا پڑھا تو آپ لوگوں کو پتہ چل رہا ہوگا کہ میں کیا چیز کہہ رہی ہوں کہ اس میں مسنگ تھی۔ اس میں تھوڑے ایموشن ڈالتی، تھوڑی ڈیٹیل سے لکھتی، ہر ایک چیز کو جلدی ایکسپلین کیا گیا، مطلب جلدی بھی کیا ہوتا ہے وہ الگ بات ہوتی ہے، لیکن یہ کچھ الگ والا ہی جلدی تھا۔ خیر رائٹر کی فرسٹ کوشش، اگر یہ فرسٹ کوشش ہے یا سیکنڈ بھی ہے تو چلو انہوں نے اتنا لکھا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے کیونکہ لکھنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اگر انسان اس طرح کا لکھتا ہے پھر اسے بڑی رائٹرز کے ناول پڑھنے چاہیے تاکہ اس کی لکھاوٹ میں مزید بہتری آئے۔ تو اچھی بات ہے کہ انہوں نے لکھا۔ باقی آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا ضرور بتائیے گا کمنٹ میں، اور ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔